میرا نام عابد علی ہے. جی عابد بھائی. آیت استخلاف آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں میں. جی سر. آیت استخلاف آپ کے مطابق، آپ کے مذہب کے مطابق یہ کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ یہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 12ویں امام جب دنیا میں آئیں گے ان کی حکومت ہوگی، اس کے متعلق ہے. اس کے لیے اچھا. جی جی تفسیر قمی میں جو لکھا ہے نزلت فی قائم من آل محمد، یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی. جی 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 اور بالکل. تفسیر عیاشی، تفسیر جی عیاشی اور تفسیر مجمع البیان میں امام زین العابدین سے جو روایت ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہے، یعنی جی یہ آیت امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی. جی 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 ان کی جو اللہ نے جو پوری زمین کی خلافت کا، پوری زمین پر حکومت کرنے کا جو وعدہ دیا ہے، وہ آج تک کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جانشین کو نصیب نہیں ہوئی. یہ کس کو نصیب ہوگا؟ یہ اس مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ ہمارے 12ویں امام ہیں. جی ہاں. اچھا، تو اس پر میں آپ کا کچھ وقت لوں گا. جی سر بات کریں. تو اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے میں. جی سر بات کریں. ابھی جو آپ نے دعویٰ کیا کہ آیت استخلاف امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی، اس پر آپ دلیل دیں گے قسم سے؟ اور میں دلیل دوں گا کہ یہ اس آیت سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو میں بھی مرضی آپ قسم سے ہی دلائل بیان دوں کر. گا. قسم پہلے سے بات نہیں ہوتی ہے، قسم سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. میں قسم کھاتا ہوں، قسم کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. نہیں، قسم نہیں، قسم. کس سے؟ کون کیا چیز؟ قسم سے دلیل ہوگی. مسلمات قسم سے دلیل دیں گے. مخالف کے کتاب سے. جی بسم اللہ. میں بھی اسی سے دلیل دوں گا. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. 10 منٹ آپ بات کریں گے، 10 منٹ بات میں کروں گا. چلے آپ بات کریں. اور اس کے علاوہ آیت اسخلاف کے علاوہ کسی موضوع پر کوئی نہیں جائے گا. اور شکست کی صورت میں، یعنی جو اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکا وہ مخالف کا مذہب قبول کر لے گا. اگر آپ میرے دلائل کو توڑ لا گئے تو میں شیعہ مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے بھائی. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے گزر چکے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے تمکین دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف و امن میں تبدیل کر دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس کے بعد جو ناشکری کرے وہی فاسق ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے آیت میں لفظ منکم استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے تم میں سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صحابہ سے خطاب کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے وعدہ اور دوسرا ہوتا ہے حکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نماز پڑھو، تو جو نماز پڑھے گا، حکم بجا لائے گا، وہ اجر کا مستحق ہوگا، اور جو حکم بجا نہیں لائے گا وہ گناہ گار ہوگا. یہ ہوتا ہے حکم. زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے رکھنے کا حکم ہے. تو جو روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وہ اجر کا مستحق، اور جو نہیں حکم پر عمل نہیں کر رہا وہ گناہ گار ہوگا. لیکن یہاں پر وعدہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں خلافت دوں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی پر ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا. خالق کائنات کی بات 100% سچی ہوتی ہے. اور منکم لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حاضرین سے خطاب ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو اس طرح بھی وعدہ کر سکتا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس میں لفظ منکم استعمال اگر نہ کرتا تو آیت اس طرح بھی بن سکتی تھی جس طرح یہی آیت سورہ مائدہ میں ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 9،
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اس میں لفظ منکم موجود نہیں ہے، وہاں پر منکم لفظ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ حاضرین سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم میں سے میں لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں دو الفاظ ماضی کے استعمال فرمائے ہیں، آمنو وعملو. جو لوگ وقت نزول آیت ایمان بھی لا چکے تھے اور نیک اعمال کر بھی چکے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی آیت. امام مہدی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو امام مہدی کا آمنو اور عملو میں امام مہدی نہیں آتے. یہ دو ماضی کسی کے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. یہ وعدہ ان سے ہے جو آمنو اور عملو دونوں کی مصداق ہوں گے، ایمان بھی لا چکے ہوں گے اور نیک اعمال بھی کر چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کو خلافت دوں گا، یعنی ان کی خلافت ظاہری ہوگی، کوئی ٹھکی چھپی نہیں ہوگی. وہ خلیفہ کوئی چھپا نہیں ہوگا، ظاہر ہوگا، سب کے سامنے ہوگا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے گزر چکے. جو پہلے خلفاء گزرے ہیں ان کی خلافت بھی ظاہری تھی، کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، کوئی چھپا ہوا خلیفہ نہیں تھا. اب بھی خلیفہ وہی ہوگا جو ظاہر ہوگا، سب کے سامنے ہوگا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس دین کو، دینہم ان کے دین کو، یعنی جن کو خلیفہ بنائے گا ان کا جو دین ہوگا اس کو تقویت دے گا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد کن کے دین کو تقویت دی؟ مولا علی شیر خدا نے تو ساری زندگی تقویہ میں گزاری. تو جو جس دین کو تقویت ملی تھی رسول اللہ علیہ السلام وصال شریف کے بعد، وہ خلفائے ثلاثہ کا دین تھا. بقول اہل تشیع حضرات، متا کو حرام کیا گیا، تراویح جیسی بدعت قائم کی گئی، قرآن پارا پارا ہو گیا، شریعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، سجدہ کا دروازہ گرا دیا گیا. یہ ساری جو ہے معاذ اللہ غیر شرعی باتیں ان کی خلافت میں تھی. اگر ان کی خلافت غیر شرعی ہوتی تو ان کو تقویت نہ ملتی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو ہم تمکین دیں گے. تو رسول اللہ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد کن کے دین کو تقویت ملی تھی؟ خلفائے ثلاثہ کے دین کو تقویت ملی تھی. تو یہ خلفائے ثلاثہ پر فٹ آتی ہے آیت. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ مہاجرین کے بارے میں ہے جن کو ہم تقویت دیں گے، زمین میں نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. مہاجرین، تو مہاجرین کون ہیں؟ جو جب آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کون مہاجرین ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ میں زمین میں خلافت بھی دوں گا اور تمہیں تمکین بھی دوں گا؟ آپ تو مولا علی شیر خدا کی خلافت کا خود انکار کر چکے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کی خلافت مراد نہیں ہے بلکہ امام مہدی کی مراد ہے، امام مہدی کی خلافت مراد ہے. تو مہاجرین میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 41 میں جو مہاجرین سے وعدہ فرمایا ہے کہ الذین مکناہم فی الارض، ہم تمہیں زمین میں تقویت دیں گے، طاقت دیں گے، قوت دیں گے. وہ مہاجرین کون سے ہیں؟ وہ مہاجرین بھی آپ نے بتانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے. یعنی یہ خلافت کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو پہلے خوف میں زندگی بسر کر چکے ہیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم، ان کے خوف کو تبدیل کر دیں گے. ظاہر سی بات ہے وہ پہلے خوف میں زندگی بسر کر چکے ہیں، اس لیے ان کے خوف کو امن میں تبدیل کیا جائے گا. اہل تشیع حضرات کے مطابق یہ آیت مولا علی شیر خدا پر نہ فٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی 12 ائمہ میں سے کسی ایک پر فٹ آتی ہے. کیونکہ اہل تشیع حضرات کا جو دین ہے وہ 90% تقیہ ہے، اور تقیہ چھپانے کو ہی کہتے ہیں، دین کو چھپانا ہی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کے دین کو تقویت دوں گا.
جب 90% دین کو چھپانا ہوا تو تقویت جس دین کو ملے گی ظاہر سی بات ہے وہ کوئی دوسرا دین ہے، یہ تقی والا دین نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے مولا ہمارے امر کو چھپاؤ اور ظاہر نہ کرو، اور ہمارے امر کو چھپائے گا، جو چھپائے گا اور ظاہر نہ کرے گا تو اللہ اس کو دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور اے مولا جو ہمارے امر کو ظاہر کرے گا چھپائے گا نہیں تو خدا اسے دنیا میں ذلیل کرے گا۔ جو عزت اس دین میں، شیعوں کے دین میں عزت وہی ہے جو دین کو چھپائے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جن خلفاء سے خلافت کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کے دین کو تقویت دوں گا، تو تقویت تب ہوگی جب وہ دین ظاہر ہوگا، جب چھپا ہوا دین ہوگا تو اس کو تقویت کیسے ملے گی؟ جناب والا یہ شیعہ حضرات کی موت پر تری تفسیر ہے، تفسیر منہاج الصادقین۔ اس کے تحت، اس آیت کے تحت شیعہ مفسر لکھتا ہے حق تعالی بوعدہ مومنا وفا نمود جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم و عیسیٰ ارزانی داشت۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ پورا فرمایا، یہ جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت استقلال میں خلافت دینے کا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ مومنوں سے پورا فرمایا اور عرب کے جزیرے اور کیسر و کسرا کو فتح فرمایا ان کے لیے۔ اب کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے ہیں؟ روزہ کافی میں ہے انما غلب المؤمنون فارس فی امارت عمر۔ فارس جو ہے کسرا حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے۔ اصل شیعہ و اصول ہا میں لکھا ہے کہ کیسر و کسرا کو اسلام نے فتح کیا، کیسر و کسرا کو اسلام نے فتح کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ کیسر و کسرا کو عمر فاروق نے فتح کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت اسلامی خلافت تھی۔ اچھا، تفسیر نمونہ میں ہے کہ اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہیں۔ ابتدائی مسلمان کون ہیں؟ آپ تو خود اس کا انکار کر چکے ہیں۔ آپ کا وقت ختم ہے، آپ کا وقت ختم ہے میرے عزیز، میرے بھائی۔ ابھی آپ سے سوال یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس، آپ نے تفسیر نمونہ دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ تو چٹھی سے پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے چٹھی سے پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس تفسیر نمونہ ہے؟ جی ہاں، دکھائیں، وہ دکھائیں کیمرے کے سامنے۔ اس وقت نہیں ہے نا، اس وقت منہاج آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تفسیر نمونہ میں یہ جملے؟ کیوں نہیں لے کے آئے پروگرام میں؟ جی ہاں، ابھی میں بھیجوں واٹس ایپ پہ آپ کے پاس؟ نہیں، واٹس ایپ پہ نہیں بھیجو، آپ کے نہیں، آپ کے پاس خود کتاب ہے، آپ نے کہہ رہے ہیں کتاب آپ کے پاس موجود ہے، ادھر کیوں نہیں لے کے آئے بھائی؟ جی ہاں، اگر دکھا دوں تو منہاج الصالحین آپ کے پاس ہے، حوالہ بھی تفسیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ آپ کے پاس موجود ہے منہاج الصالح، منہاج الصادقین، جی ہاں، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے۔ اچھی بات، اچھی بات ہے عزیزو، ان کے میں نے پڑھی ہے نا خود، میرا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ سب حوالے آپ کے غلط، سب آپ کے جتنی باتیں کہی نا سب کے سب غلط ہیں، سوائے آپ نے جو آیات پڑھی ہیں وہ آیات صحیح ہیں، لیکن جتنی باقی جتنے باتیں کی ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ اب غلط ثابت کرو، میں شیعہ ہو جاتا ہوں ابھی میں سب کے سب غلط ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تم ابھی سنتے جی، میں ابھی شیعہ ہونے کا اعلان کروں گا انشاءاللہ، آپ ثابت کریں غلط۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ شیعہ ہو جائیں گے، بہرحال ہم غلط ثابت کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے آیت کی تلاوت کی ہے، نہیں ٹائم کا، میں کیونکہ میں آپ سب کے نکات کے جواب دوں گا، ہو سکتا ہے مجھے زیادہ وقت لگے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کے نکات کا جواب دوں گا۔ نہیں، آپ کوئی بڑے عالم نہیں ہیں، آپ عالم دین نہیں ہیں، آپ کا نام بھی مجھے نہیں معلوم، آپ کا نام بھی مجھے نہیں معلوم، آپ عالم دین بھی نہیں ہیں۔ میں ٹائم لگا دیتا ہوں، لیکن مجھے 10 منٹ سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے، میں بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرے پاس حوالے بہت ہیں، او بھائی میرے پاس حوالے بہت ہیں، میں آپ کے ہر جملے کا، او بھائی گل سنو، او بھائی پھر وقت ضائع نہ کرو، پھر میں خاموش آپ کی گفتگو کے درمیان میرے بیچ میں بات نہ کرو۔ 10 منٹ تو آپ سے کہا تھا نا میں نے پہلے، نہیں، میرے پاس دلیل بہت زیادہ ہے، میں آپ کے ہر جملے کے مقابلے میں 10 دلیل لے کے آؤں گا، تو لے کے آتے نا، تو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ لے کے آتے نہیں، اللہ یار۔ اچھا سنو، او بھائی سنو پلیز، اچھا انہوں نے آیت کی تلاوت کیا، پہلی ان کی دلیل یہ ہے الذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہتے ہیں کیونکہ اس میں لفظ منکم ہے، آپ میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہیں وہی مراد ہے۔ یہ ان کی کمال جہالت ہے، ان کے علماء بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ پاکستان کے بعض خطباء نے، بعض انہوں نے نکات بنائے ہیں،
بعض نکتے بنائے، وہ اپنے بیچارے نوجوانوں کو سکھا دیتے ہیں، یہ بیچارے خوش ہو جاتے ہیں قرآن سے ہمارے پاس دلیل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ نمبر 22 میں فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ اللہ ہے جس نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا۔ او بھائی، زمین کو آپ کے لیے فرش بنایا، صرف ان موجودین کے لیے بنایا تھا اور صرف صحابہ کے لیے زمین کو فرش بنایا؟ اگر جہاں بھی کم کا صیغہ ہے، خطاب کا صیغہ ہے، اس سے مراد صرف صحابہ ہے، آنے والے نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین دوسرے لوگوں کے لیے، جو چائنا میں لوگ رہتے ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو بعد میں لوگ آئیں گے قیامت تک، ان کے لیے زمین فرش نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے فرش تھا۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے ان کی جہالت کی، دیکھیں کہ آپ کے علماء آپ کو کیا سکھاتے ہیں، ان پہ مجھے غصہ ہے، آپ پہ غصہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں کہ قرآن مجید میں سورہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، زمین میں جو حلال ہے اس کو کھایا کرو، حلال طیب کو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلا کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان آپ کے لیے دشمن ہے۔ یہ صرف صحابہ کا دشمن ہے شیطان، یا میرا اور آپ کا بھی دشمن ہے؟ قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے سب کا دشمن ہے۔ لکم صرف صحابہ کے لیے، آنے والوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، ماہ رمضان میں روزہ واجب ہے، لیکن آپ میں سے جو مریض ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے، دوسرے روزہ نہ رکھے، دوسرے دن قضا کر لے۔ یہ حکم صرف صحابہ کے لیے یا سب کے لیے؟ تو یہ جو آپ نے یہ ابس گفتگو آپ کے علماء نے آپ کو سکھائی ہے نا، اس نقطے کا جواب دے دو کہ لکم کا مطلب صرف موجودین کے لیے ہوتا ہے، بانے والوں کے لیے نہیں ہوتا، تو پھر یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے بھائی۔ ہم روزہ سفر میں کریں تو قرآن کی آیت ہمارے لیے نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ، اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ صرف صحابہ کے لیے، دوسروں کے، یہ کوئی اس کا قائل ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، جو ماہ رمضان کو شہود کرے پائے، اس پہ لازم ہے کہ اس ماہ کو روزہ رکھے، آپ میں سے جو ماہ رمضان کو پائے۔ تو یہ حکم صرف صحابہ کے لیے یا آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہے؟ ہاں، لفظ کم آیا ہے تو یہ صرف صحابہ کرام کے لیے، دوسروں کے لیے۔ یہ پہلا نقطہ عزیزو، یہ بالکل بکواس ہے۔ خطاب اگر انتم کا ہے، کم کا ہے، یہ آنے والوں نسلوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف حاضرین کے لیے ہو۔ اچھا، دوسرا میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، ان کا ادعا یہ ہے کہ اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ، یہ مستقبل والوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو اس زمانے میں آیا ایمان آ چکے تھے، یہ ان کے لیے، اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام نہیں تھے۔ آیا یہ کہہ رہا وعد اللہ الذین آمنوا صیغہ ماضی، منکم وعملوا الصالحات صیغہ ماضی، تو یہ اس زمانے میں جو ایمان لا چکے تھے ان کے لیے، مستقبل والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کتنی کمال کی بے وقوفی ہے میرے صوفی بھائی۔ دیکھ لو سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ مبارکہ بقرہ ملاحظہ کرو، آیہ نمبر ہے 25، مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت ہے، ان باغ ہیں، درخت ہیں، ان درختوں کے نیچے سے نہر جاری ہیں۔ تو یہ صرف ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ بھائی صرف انہی لوگوں کے لیے، سب کے لیے؟ فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سورہ بقرہ آیہ نمبر 277۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں اور نماز کا اقامہ کیا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ لهم اجرهم، ان کا اجر ہے، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خوف نہیں، حزن ان پہ نہیں ہے۔ یہ صرف صحابہ کے لیے ہے یا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے؟ عمل صالح بجا لاؤ، ایمان بجا لاؤ، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تم نے نماز پڑھی ہے، تمہارے لیے آیت ہے، یہ بشارت ہے، یہ سب کے لیے۔ یہ پورا قرآن ان لوگوں نے کیا کیا؟ پورا قرآن کو تحریف کر دی بھائی، یہ سب صحابہ کے لیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم،
اللہ نے وعدہ دیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے عمل صالح بجا لاتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے. تو بہرحال اس کا قائل کوئی نہیں ہے. یہ بظاہر صیغہ اس کا ماضی ہے لیکن اس کا معنی مستقبل ہے. اس کا معنی ماضی کو بھی شامل ہوتا ہے، مستقبل جو بھی ایمان لائے عمل صالح بجا لائے، پرانے زمانے کا ہو مستقبل کے زمانے کا ہو، ان سب کے لیے یہ آیات ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سب پرانے لوگوں کے لیے، وہ نزول قرآن سے پہلے لوگوں کے لیے، بعد میں نہیں ہے، لازمی بات ہے سب کے لیے. تو یہ آپ کے نقطوں کا جواب. آپ نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الْأَرْضِ، یہ ہے کہ ان کی حکومت ظاہری ہوگی، چھپی نہیں ہوگی. تو ہمارا بھی یہ کہنا ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ظاہری نہیں ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اور العلن ہوگی. یہ تو آپ کا نقطہ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے کیا کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ان کی حکومت ظاہر. تو ہم نے کب کہا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جو ہے چھپی ہوئی ہوگی؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے، بلکہ آپ لوگوں کے پاس احادیث بہت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان میں ظہور کریں گے اور پوری دنیا کو دین اسلام میں داخل کریں گے. اچھا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہی کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ زمین میں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، میں یہ مطلب ہے؟ ملاحظہ فرمائی، یہ شیعوں کی تفسیر ہے؟ نہیں. الکشف والبیان عن تفسیر آیات القرآن، تالیف الثعلبی، متوفا ہے یہ سنہ 427، بہت پرانے مفسر اور بہت ہی جلیل القدر مفسر. یہ مجلد نمبر 19 سنہ 2015 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أي لَيُوَرِّثَنَّهُمْ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فَيَجْعَلُهُمْ مُلُوكًا وَسَاسَتَهَا وَسُكَّانَهَا، کہ اللہ تعالیٰ عرب و عجم کے جتنے زمین سرزمین ہے وعدہ دیا ہے کہ ان کو اس کا وارث اور ان کا مالک بنائے گا. عرب تو ہمیں معلوم ہے، عجم کون ہے؟ عجم پوری دنیا عجم ہے، جتنے غیر عرب ہیں وہ سب عجم ہیں. یعنی پوری لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ یعنی پوری زمین کی خلافت کی بات ہو رہی ہے، پوری زمین کی خلافت، عرب و عجم. آپ اپنے کتب لغت میں دیکھیے کہ عجم سے مراد فرس نہیں ہے یا صرف روم نہیں ہے، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. تفسیر البغوی معالم التنزیل، ابو محمد حسین ابن مسعود بغوی، مجلد نمبر 6، چاپ دار طیبہ. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ سے کیا مراد ہے؟ أي لَيُوَرِّثَنَّهُمْ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فَيَجْعَلُهُمْ مُلُوكًا وَسَاسَتَهَا وَسُكَّانَهَا، کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے جس سے وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے خلیفہ بناؤں گا، تو پوری زمین کا اس کو یہ آپ کے مفسر کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ہے قرآن میں ارض اس میں عرب بھی آ جاتا ہے، عجم بھی آ جاتا ہے. ارض پوری زمین، الف لام الارض یعنی زمین میں لازم بات ہے کہ صرف عرب تو نہیں رہتا ہے، عرب عجم دونوں رہتا ہے. چپ کرو ابھی چپ کرو. اچھا، جب یہ آپ کو سمجھ آئی، ملاحظہ فرمائی تفسیر روح المعانی، تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، آلوسی صاحب جو انتہائی کٹر انتہائی شیعہ مفسر ہے، متکلم بھی ہے، جلد نمبر 9، چاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ فرمائیے. اچھا، صفحہ نمبر 393، سورہ نور، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ أي يجعلهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم وخلفاء من الذين كانوا يخافون من الكفرة بأن ينصرهم عليهم ويورثهم أرضهم. والمراد بالأرض على ما قيل جزيرة العرب. ارض سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا صرف جزیرۃ العرب ہے. ہم جانتے ہیں ارض سے مراد جزیرۃ العرب نہیں ہے، لغت میں جزیرۃ العرب کو صرف ارض نہیں کہتے. ارض سے کیا مراد ہے؟ وقيل مأواه عليه الصلاة والسلام ما رآه عليه الصلاة والسلام من المشارق ومغاربها ففي الصحيح. دوسروں نے کہا کہ نہیں، ارض سے مراد مشارق و مغارب ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا تھا. ففي الصحيح، صحیح حدیث میں ہے، زویت لی الارض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتی ما زوی لی منها. زمین کو اللہ نے میرے لیے چھوٹا بنایا، دور کو قریب کر دیا. میں نے سب زمین مشارق و مغارب دیکھا ہے،
میری امت کی بادشاہت جو بھی اللہ نے مجھے دکھایا اس تک پہنچ جائے گا. یہ حدیث کون سی ہے عزیزو؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. نہیں ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ایک منٹ آپ نے نہیں چپ کرو. تم نے کتاب ایک میں بھی دکھایا نا, میرے پاس دلیل بہت. اس طرح نہیں ہوتا. نہیں چپ کرو. میرا ایک حوالہ بھی غلط نکلے میں مجرم اور میں شیعہ ہونے کو تیار ہوں. ابھی بھائی صاحب میرے پاس دلیل بہت ہے, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. اور چپ کرو, تم عالم دین ہو, تم عالم دین ہو, اصل کتاب آپ کو بھیجتا ہوں واٹس ایپ پہ اس کا. چپ کرو, میرے پاس موجود ہے منہاج الصادقین, میرے پاس موجود ہے, بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, میں دکھا دوں گا. حوالہ پڑھیں, چلیں حوالہ پڑھیں, وہ حوالہ پڑھیں. پڑھ رہا ہوں میں بھی, کیا کر رہا ہوں, آپ انٹرپٹ نہ کریں. حوالہ ہی پڑھ رہا ہوں, یہ حوالہ ہی ہے. سنا نہیں ابن ماجہ آپ کا پورا ہو گیا ہے پلیز. بھائی صاحب آپ کو 10 منٹ دیا نا, مجھے 10 منٹ سے زیادہ, میں نے شروع سے کہا 10 منٹ سے, میں نے شروع سے کہا مجھے 10 منٹ سے زیادہ کی ضرورت ہے. میں نے شروع سے, بھائی صاحب چپ کرو یا میں آپ کو میوٹ کر دوں گا. یہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم آپ دیں گے جتنا میں لوں گا. دیکھیں میرے عزیز, آپ کو کوئی نہیں جانتا, آپ کا نام بھی نہیں ہے, آپ کوئی عالم دین بھی نہیں ہے, آپ میرے برابر نہیں ہیں. کوئی مجھے لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کوئی برابر نہیں ہے. آپ اگر کوئی عالم دین ہوتے ہم ٹائم برابر تقسیم کر دیتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو کوئی جانتا, آپ کی شکست بھی ہو جائے نا ابھی چپ کرو, ابھی بات نہیں کرو. سنو, اگر آپ, ابھی میں آپ کو میوٹ کر دیتا ہوں, اگر آپ یہاں پہ ہار بھی جائے نا تو کوئی نہیں کہتا کہ اتنا بڑا مناظر ہار گیا ہمارا, کوئی نہیں کہتا. آپ کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ جو ہے نا نہ کہو کہ جتنا ٹائم تم لیتے ہو اتنا ہی ٹائم مجھے دے دو, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. کیا کہہ رہا ہے یہ شخص, کیا کہہ رہا بھائی؟ میں 2 مہینوں سے اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں, آپ دے نہیں رہے. آپ 2 مہینوں سے جناب والا, کیوں آیت استخلاف سے ہر شیعہ بھاگتا ہے, میں کیوں ہاروں بھاگ رہا ہوں؟ ہمارے پاس دلائل قاہرہ سے ثابت ہے کہ آیت استخلاف سے خلفائے ثلاثہ کی خلاف. اوکے ابھی چلیں, ٹھیک ہے بھائی صاحب میں آپ کو جانتا بھی قیامت کی صبح کو تک چلیں جی آپ کو. چل ابھی میں جواب دے دیتا ہوں, بات سنو. میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. آپ کا ٹائم پورا ہو گیا نا, میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے ابھی. اچھی بات ہے, میں چپ کر رہا ہوں. ختم بات. میرے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بھاگ رہا ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں کہ تم نے کال کیا ہے, میں اس سے بھاگ رہا ہوں. 2 مہینے سے اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں. اوکے صحیح. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کال کرتے ہیں, بہت سارے لوگ. ویڈیو کال کو آپ پریفرنس ترجیح دیتے ہیں نا, ویڈیو کال کو. بھائی صاحب چپ کرو, اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ سے بھاگ رہا ہوں, یہ میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. بھائی آپ کوئی بڑے مناظر ہیں, آپ کوئی, مجھے یہ بتائیں ویڈیو کال کو آپ ترجیح دیتے نہیں دیتے؟ آپ عالم دین ہیں, آپ مجھے بتائیں عالم دین ہیں, آپ ترجیح دیتے ہیں ویڈیو کال کو, یہ بتائیں. بالکل آپ عالم دین ہیں, ویڈیو کال سے آپ عالم دین ہیں. آپ کو کوئی آپ مشہور آدمی ہیں, میں طالب علم ہوں. آپ مشہور آدمی ہیں, آپ مشہور آدمی ہیں, مشہور آدمی ہیں. شیعہ ڈرتے ہیں میرے نام سے, ڈرتے ہیں. بہرحال میں آپ کو نہیں جانتا. ابھی دیکھو, ابھی جو میں نے سندھ میں کب کبھی تاری ہوتی ہے, سندھ میں کب کبھی تاری ہوتی ہے میرے نام سے اللہ یاری صاحب, جس طرح آپ کو کب کبھی تاری ہو رہی ہے نا آیت استخلاف. اچھی بات ہے. ابھی جو ہے میں نے آپ کے کچھ نکات کا, دیکھیں ابھی کچھ نکات آپ نے کہا تھا منکم, ٹائم پورا ہو گیا آپ کا. ابھی آپ کو ٹائم دے رہا ہوں نا, اس کا طریقہ ہوتا ہے. اور بھائی میں ٹائم آپ کو دے رہا ہوں, اور کب کبھی والے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, میں چپ کر رہا ہوں, آپ مجھے بات کرنے دو, پھر آپ بات کرو. ابھی میں پورا ہو گیا, اب میرا شروع ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو 10 منٹ آپ نے لے لیے نا, آپ مجھے عرض کرنے دو, پھر تم بات کرو. دیکھو عزیزو, یہ انہوں نے مجھے مزید بات کرنے نہیں دی ہے, انہوں نے جو نکات اٹھائے ہیں سب کے جواب ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے. ابھی یہ کہہ رہے تم چپ کرو, میں چپ کر لیتا ہوں, لیکن ان کو بات کرنے دیتا ہوں. لیکن ابھی جو ہیں, ابھی جو نکات ابھی چلے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ان سے بھاگ جائیں. انہوں نے کہا تھا منکم کا خطاب صرف صحابہ سے ہے. میں نے بہت سارے آیات دکھا دیا قرآن مجید میں کہ کیا یہ ہمیں بتائیں کہ یہ خطابات بھی صرف صحابہ سے. ان کا جواب سن لو. پھر آپ نے کہا تھا آمنوا وعملوا الصالحات, یہ صرف صحابہ کے لیے, اس زمانے میں جو لوگ ایمان. یہ دوسرے جتنے آیات میں نے پڑھے, ان آیات کو ایک ایک پڑھ لیں, ان کے ہمیں جواب دے دیں, اس کے بعد مزید نکات پہ گفتگو ہوگی. بسم اللہ کرو. چلو, کوئی اور چیز کہہ دیا تو میں انٹرپٹ کروں گا بھائی, اور فضول باتیں شروع کی نا دوسرے موضوعات, تو میں انٹرپٹ کروں گا. بسم اللہ. اب اللہ یاری صاحب نے تقریباً 15 منٹ لے لیے, لیکن جو میں نے نکات اٹھائے تھے 10 منٹ میں تم نے مجھے روک دیا. 2-3 نکات پر وہ بھی لا یستخلفنہم فی الارض, اس کا بھی جواب دے دینا بھائی, ان 3 نکات کا جواب دے دینا. جی آپ کے کتاب سے دوں گا اور آپ کے معتبر کتابوں سے دوں گا, ایک ایک لفظ کا جواب دوں گا انشاءاللہ, اور میرے ایک دلیل کا جواب انشاءاللہ شیعہ مذہب
کے پاس نہیں ہے. ابھی تم ان 3 نکات کا جواب دے دینا, پھر آگے جو نکات کا جواب پتہ آپ چلے نے گا کس کے فرمایا پاس جواب ہے. کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اس منکم سے صرف اور صرف حاضرین مراد ہیں. یہ میرا جملہ آپ دکھا دیں. آپ نے یہی کہا تھا کہ منکم صرف سے صحابہ کرام. صرف اور صرف تو سنیں حضرت, تو پھر آپ نے استدلال کیوں کیا کس سے مراد صحابہ ہیں؟ سنیں تو صحیح تو نا. پھر یہ نہ کہتے ہیں کہ صرف حاضرین مراد ہیں. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے نسلوں میں سے اس کا مصداق موجود بات ہو. کیوں رہے ہیں شیعہ حضرات اسی طرح مجھ سے بھاگتے ہیں. جناب والا آپ سنتے کیوں نہیں؟ میں نے کب کہا ہے کہ منکم سے صرف اور صرف صحابہ مراد ہیں, بعد میں آنے والے حضرات مراد نہیں. میں نے اگر یہ نہیں تو آپ کا استدلال باطل ہے نا. آپ نے کہا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مراد نہیں ہو سکتے. آپ نے کہا امام مہدی علیہ السلام مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ ابھی ان کی پیدائش نہیں ہے. ٹائم ضائع مت کریں آپ. ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ؟ دوبارہ لگائیں مہربانی کر کے, میرا ٹائم دوبارہ لگائیں. نہیں کیا ٹائم میں نے لگائیں؟ کہا کہ وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. کیا منکم کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ تم میں سے؟ بالکل منکم کا ترجمہ تو یہی ہے نا, تم میں سے. تم میں سے تو امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اہل بیت نہیں تھے اس زمانے میں. اہل بیت علیہ السلام اس زمانے میں نہیں تھے بھائی. ارے جناب سنے تو صحیح. اللہ یار صاحب, ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ نہیں, 7:30 گھنٹے ہو گئے ابھی میرے پروگرام کے. 7 بجے 7:36 ہے بھائی. بیچ مت بولے, ٹائم میرا دوبارہ سٹارٹ کریں. آپ نے کہا کہ چیز کیا ہے کہ آپ کے لیے ٹائم سٹارٹ کریں. بیچ میں بات کر کے بھاگ رہے ہیں آپ. آپ نے کہا کہ اس وقت ائمہ اہل بیت نہیں تھے کیا؟ میں نے کب کہا کہ وہ نہیں تھے؟ میں نے کب کہا کہ وہ مخاطبین نہیں ہیں آیت کے؟ آپ نے خود ان کو نکال دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ اس آیت سے صرف اور صرف امام مہدی مراد ہیں. تو اس وقت جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت جو اہل بیت موجود تھے ان کو تو آپ خود شیعوں نے نکال دیا ہے. بھائی صاحب سنیں, بیچ میں مت بولیں, اپنی باری میں بات کریں پلیز پلیز پلیز. میں نے کہا کہ منکم اس کا ترجمہ ہے تم میں سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کن کو کہہ رہا ہے تم میں سے؟ تو امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں بھائی. خاموش خاموش. اللہ یاری صاحب, اللہ یاری صاحب, تم وقت ضائع کر رہے ہو. تمہارے پاس جواب نہیں ہے. ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دوسرے نقطے کی طرف چلے جاؤ. ہاں, میں نے کہا کہ تم میں سے یعنی تم اہل بیت میں سے امام مہدی علیہ السلام. واضح ہے بھائی. تو اس وقت بیچ میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ بیچ میں نہ بولیں. آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی نا. آپ اپنے بڑے عالم کو لے کے آئے تاکہ وہ سب گفتگو ہو. میرا جناب والا میرا استدلال آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منکم کا لفظ استعمال فرمایا ہے, اس سے مراد حاضرین ضرور بضرور ہوں گے. یہ دنیا کی کسی بھی لغت میں نہیں ہے کہ سیغے تو حاضرین کے استعمال کیے جائیں لیکن حاضرین میں سے کوئی ایک بندہ بھی مراد نہ ہو. بھائی آپ نے کہا کہ اس آیت سے صحابہ اسی امت سے تھے یا کسی اور امت سے تھے؟ صحابہ اسی امت سے تھے کسی اور امت سے نہیں. وقت ضائع کر رہے ہو بھائی. دیکھیں ابھی 8 گھنٹے بجنے والے میرے پروگرام کا. میں جس طرف جا رہا ہوں وقت ضائع کر رہے ہو تم ہمارا. آپ کو بند گلی میں بند کر رہا ہوں میں, اس لیے آپ نہیں سن رہے. رب کعبہ کی قسم, شیعوں کو کب کبھی تاری ہوتی ہے مجھ سے بات کرنے میں, جس طرح آپ کو کب کبھی تاری ہو رہی ہے. آپ کی جہل سے ہمیں کب کبھی ہو رہی ہے. آپ کی جہل سے کب کبھی ہو رہی ہے. کب کبھی ہو تو رہی ہے نا کہ ہمیں الف بے یہ شخص ہمیں اس کو چھوٹا بچہ ہے نا اس کو سکھا رہا ہے الف بولو الف بولو الف, وہ کہہ رہے نہیں الف. تو ہمیں کب کبھی تو ہوتی ہے نا, اسے ضرورت. اللہ تعالیٰ آپ کی کمپنی میں جب بات نہیں آ رہی نا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو امام مہدی علیہ السلام اس امت سے نہیں ہے, اس امت سے نہیں ہے, اہل بیت سے نہیں ہے. جب آیت سنیں تو صحیح. جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت امام مہدی موجود تھے؟ جی موجود تھے, عرش میں تھے. شیعہ حدیث دیکھو نا, پہلی بات ہے یہ عرش والوں سے کتابیں دیکھیں, یہ عرش والوں سے کتابیں نہیں. بات سنو اچھی طرح سے سننا. پہلی بات ہے میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ٹائم آپ کو دوبارہ دیں گے, کوئی بات نہیں. نقطہ سن لو پہلے, نقطہ سن لو, تمہیں پتہ نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ شیعہ کتب میں اور مخالفین کے کتب میں روایت بہت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے بنایا تھا.
اور روایات میں بل اذا اخذ اللہ من عالم ارواح کی بات نہیں ہو رہی نا یہاں، آدم ہوا کی، ان سے پہلے ان کو بنایا تھا، پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے عالم ارواح کی بات او نہیں ہو رہی۔ بھائی صاحب، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں سے حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ ہم مان بھی لیں کہ اس زمانے میں نہیں تھے، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام تو اہل بیت میں سے نا، آپ، فاطمہ، حسن، حسین، علی علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پنجتن پاک تو ہے نا، آپ میں سے جو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام آپ میں سے ہیں، ان کو امام مہدی علیہ السلام کون کہتا ہے کہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ دیا ہے کہ زمین پر اس کو حکومت دیں گے۔ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام انہی میں سے ہے۔ چلے اب آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب ٹائم دوبارہ شروع کریں، مہربانی کریں، آپ کا ٹائم پوائنٹ آ گیا نا، اب ٹائم دوبارہ آپ میں نے کہا کہ بعد الذین آمنوا منکم، یہ صیغہ خطاب اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے ہے یا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ آمنو اور عملو میں آپ نے کہا کہ جو قرآن میں آیتیں آئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، کیا ان کے مصداق یا مخاطبین صرف اور صرف صحابہ ہیں؟ جناب والا میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ صرف اور صرف صحابہ مراد ہیں، میں نے کہا کہ صحابہ بھی مراد ہیں اور آنے والی امت بھی مراد ہے۔ جناب والا صیغہ خطاب استعمال کر کے کبھی بھی حاضرین کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ یاری صاحب، مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ پوری کائنات کے شیعوں کو چیلنج ہے، کیا آپ اس سے خارج ہو جائیں گے؟ اور جو قیامت کی صبح کو پیدا ہوں گے وہ مراد ہوں گے؟ جو موجود ہیں اب اس دنیا میں، میری چیلنج کے اولین مخاطبین وہ ہیں جو موجود ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی صاحب، کتاب اتقان میں موجود تھے۔ بھائی صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نہیں آپ میرا سنیں، میرا سوال سنیں، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں بھائی صاحب، آپ میرے سوال سنیں، سوال سنو پہلے۔ دیکھو کتاب برہان میں اور کتاب اتقان میں دونوں علوم قرآن پر ہیں، وہاں پہ ایک باب ہے انواع خطابات قرآن میں، کہ قرآن مجید میں کتنے انواع کے خطابات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ نے وہ انواع خطابات پڑھے ہیں قرآن مجید کے؟ ان سے کیا تعلق یہ خطاب ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ کیا چلے اس کا جواب لے لیں، جواب لے لیں۔ کیا خطاب عام ہو اور مقصود و مراد خاص ہو، اس سے مراد ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ آپ مجھے بتا دیں۔ جب کسی کو مخاطب کیا جائے، مخاطب کے صیغے استعمال کیے جائیں، تو جن سے خطاب ہے کیا ان کو کبھی بھی خارج کیا جا سکتا ہے اس کلام سے؟ یہی آپ کی ناسمجھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جتنے خطاب ہیں اس کے مخاطب سب لوگ ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے خطابات عام ہیں، اس کا مخاطب خاص ہے، میں آپ کو اس کے نمونے دکھا دیتا ہوں، اس طرح نہیں ہے۔ اس کا کون ہے مخاطب؟ اس کا مخاطب اہل بیت علیہ السلام، مخاطب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، امام مہدی ہے صرف۔ آپ نے جس کو خلافت ملے گی، جس کو خلافت پوری زمین پہ ملے گی، وہ اہل بیت علیہ، وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس وقت تھا ہی نہیں تو مخاطب کیسے تھا؟ تو مخاطب میں نے کہا اہل بیت علیہ السلام ہے، اہل بیت علیہ السلام نہیں تھے، یہ امت نہیں ہے، تو ان کو اس امت میں سے دیکھو ان کو خلافت ملی نہیں، جن کو خلافت ملی ہے ان سے خطاب نہیں ہے، اور جن سے خطاب ہے ان کو خلافت نہیں ملی۔ خلافت نہیں ملی ہے، ابو بکر عمر کو خلافت زمین کی نہیں ملی ہے، کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اچھا سنیں اس کا حوالہ سنیں، اس کا جواب سن لیں آپ۔ منہاج الصادقین آپ کی شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب، حق تعالی بوعدہ مومنان وفا نمود، جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم و عیسیٰ ارزانی داشت، کیسر و کسرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح کیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ، آیت استخلاف میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا، آپ کا مفسر کہہ رہا ہے کہ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا، اور کیسر و کسرا کو فتح کیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے ہیں۔ اس کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ اس آیت میں جن خلفاء سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے، آپ کے اس نقطے تک میں نہیں پہنچا، میں نے جن نکات کا جواب دیا اس کا جواب دے دو۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھو بھائی صاحب، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا میں نے آپ کے دکھا دیے، صحیح حدیث دکھا دیا کہ اس سے مراد پوری زمین ہے، صحیح حدیث، اور باقی حدیث آپ نے مجھے دکھانے نہیں دیا، اس کا جواب دے دو۔ جی ہاں، اس کا پوری زمین کی حکومت ان کو نہیں ملی ہے۔ دیکھیں
اس کا جواب میں آپ کی معتبر تفسیر سے دے رہا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین فرش بچھائی ہے، بطور فرش یہ زمین بچھائی ہے، تو کیا یہ فرش صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے تھی جن کے دور میں قرآن نازل ہوا تھا؟ تو میں نے کب کہا ہے کہ خطاب کا صیغہ جب استعمال کیا جائے تو صرف اور صرف وہ لوگ ہی مخصوص ہوتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا. میری تو پوائنٹ مخصوص سمجھے آگے آپ. والے بھی ہو سکتے ہیں نا، تو آگے والے ہو سکتے ہیں، خطاب میں آگے والے ہو سکتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام ہو سکتے ہیں، دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام ہو موجود سکتے ہے، آگے ہیں، والے لیکن مخاطبین کو سنیں، اہل بیت علیہ لیکن السلام موجود نہیں تھے، مخاطبین کو کبھی خارج نہیں کیا جا سکتا. اہل بیت علیہ السلام موجود مخاطبین کو نہیں تھے. کیوں خارج کر رہے ہیں آپ؟ مخاطبین کو کیوں خارج کر رہے ہیں آپ؟ مخاطبین کو کبھی خارج نہیں کیا جا سکتا. سیغے حاضر کے ہوں اور حاضرین میں سے ایک بندہ بھی مراد نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ 1400 اور 14,000 سال بعد میں جو بندہ حکومت کرے گا وہ بندہ مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مخاطبین خطاب کسی کے کیوں استعمال فرمائے؟ یہ کسی بھی لغت میں نہیں ہے کہ خطاب سیغے تو خطاب کے استعمال کیے جائیں لیکن مخاطبین میں سے ایک بندہ بھی مراد نہ ہو. ایک بات. دوسری بات، تفسیر منہاج الصادقین سے سنیں، تفسیر منہاج دیکھیں الصادقین آپ نے کو کہا پتہ کہ ہے، یہ آپ جو کو اللہ پتہ نے ہے، سنیں تو صحیح، سنیں یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا، آیت استقلال سورہ نور آیت نمبر 55 میں، وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کسر و کسرا کو فتح کرے گا مسلمانوں کے ہاتھوں. یہ وعدہ وہ ہے. اب آپ بتائیں کسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تفسیر نمونہ میں ہے کہ اس آیت سے بے شک اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہیں اور امام مہدی اس کا مصداق کامل ہے. یہ تفسیر نمونہ 10 مجتہدوں نے یہ تفسیر مل کر لکھی ہے. تفسیر نمونہ وہ لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا مصداق ابتدائی مسلمان ہے. اب آپ بتائیں ابتدائی مسلمان کون سے ہیں؟ اور اس لکھتے ہیں آگے، اس آیت کا مصداق کامل امام مہدی ہیں. یعنی امام مہدی بھی اس آیت میں آتے ہیں اور ابتدائی مسلمان بھی اس آیت میں آتے ہیں. تو امام مہدی کو تو آپ نے لے لیا، لیکن ابتدائی مسلمان کون ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے؟ اور ابتدائی مسلمان صرف ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے آیت استخلاف سے صرف اور صرف امام مہدی کی خلافت مراد لی اور باقی 11 ائمہ کی خلافت کی خود آپ نے نفی کر دی. تو ابتدائی مسلمان کون ہوئے؟ اچھا کون ہوئے؟ ابھی خلفائے ثلاثہ ہوئے. اوکے ابھی بات سنو، دیکھیں نہیں سنیں جنگ فارس میں جب مولا علی شیر خدا نہیں، آپ نے کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ نقطے کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ آپ کے مفسرین جب فرما رہے ہیں کہ ہاں جی جواب لے لیں. نہیں اجازت دیں، میں آپ کو یاد دہانی تو کروں، تذکرہ کروں. نہیں سن لو، اس کا جواب لو. آپ کے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یا جزیرۃ العرب ہے یا صرف عرب کا ملک ہے یا عرب و عجم کا ملک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ پوری زمین پہ میرا دین حاوی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو یہ اس کو کیوں آپ نظر انداز کر رہے ہیں؟ بسم اللہ کرو. وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اتنے وعدے دیے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کیا تمام ادیان پہ ابو بکر عمر کے زمانے پہ اسلام حاوی ہو گیا؟ ابو بکر عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں کرسچینٹی، جوڈائزم، ہندو وغیرہ یہ سب نابود ہو گئے. وعدہ جو وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں، اس وقت پورے ادیان پہ جنگ تبوک کس کے خلاف تھی؟ اعلیٰ جنگ تبوک کس کے خلاف تھی؟ اجازت دیں، سوال کا جواب سنو، سوال سن لو پھر جواب دے دینا بھائی صاحب. اور رومیوں کو نیز تو نابود حضرت عمر نے کیا ہے. بھائی صاحب سنو، یہ تمام ادیان سوال سنو پھر جواب دے دو. سوال سنو پھر جواب دے دو. یہاں پہ سپر پاورز کی بات نہیں ہو رہی، ادیان کی بات ہو رہی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ جتنے ادیان ہیں یہ نابود ہو جائیں اور ہر گھر میں کلمہ شہادتین پڑھا جائے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اس وعدے کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ کیا ابو بکر عمر کے زمانے میں یہ پیش آیا ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث میں فرمایا کہ پورے زمین پر میری حکومت ہوگی، میری امت کی حکومت ہوگی، یہ ابو بکر عمر کے زمانے. کیوں آپ اس کو خلط کر رہے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری زمین کی خلافت؟ اس نقطے کا جواب دے دو پھر میں آگے مزید چلتا ہوں آپ سے. جی اس نقطے کا جواب لے لیں، نقد جواب لے لیں، ٹھیک ہے. اب تفسیر نمونہ میں اسی کا جواب آپ کے 10 مجتہدوں نے مل کر دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
زمین میں خلیفہ بناؤں گا، اس کا کیا مطلب ہے زمین میں؟ اس سے مراد پوری زمین نہیں ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. متن دکھاؤ، متن دکھاؤ ادھر، متن دکھاؤ. اس طرح ادعا کرنا کہ نمونہ کہہ رہا ہے. اور بھائی میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں، ان کو قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں. یہ اس کے مقابلے میں جواب سنیں نا، جواب سنیں. عالم کا قول، عالم کا اجتہاد، وہ بھی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. سننے کی آپ کو ہمت نہیں ہے. کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے. کیا پہلے خلفاء جو گزر چکے تھے ان کی خلافت پوری زمین پر تھی؟ ان کما استخلف، وہ طریقہ استخلاف کی بات کر رہا ہے، خلافت کی وسعت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. طریقہ استخلاف کہ اللہ نے جس طرح ان کو خلیفہ بنایا تھا. بہت اچھا نقطہ کا ذکر کیا آپ نے. ان سے پہلے اللہ نے کس کو خلیفہ بنایا تھا؟ ان سے پہلے اللہ نے خلیفہ بنایا تھا آدم علیہ السلام کو. آدم کیا نص سے بنے تھے یا شورا سے بنے تھے یا بیعت سے بنے تھے؟ اب آپ سنو جواب سنو. آدم علیہ السلام کی حکومت ساری زمین پر تھی. سنو سنو اچھی طرح سے. آدم علیہ السلام پہلی پوائنٹ کلیئر کریں. نہیں، پہلی پوائنٹ کو کلیئر کریں. پہلی پوائنٹ کلیئر کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کی حکومت پوری زمین سمجھ پر گیا، تھی. سن لو. اس کا جواب میں نے دے دیا، پھر آپ میں جب ختم ہو جائے میری بات تو آپ جواب دے دینا. یہاں پہ وسعت خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جتنی میں نے، اللہ یہ تو نہیں کرا کہ جتنی میں نے خلافت پہلے والوں کو دی تھی اسی اتنا ہی خلافت میں اس امت والوں کو دی. اگر یہ ترجمہ ہے کہ خلافت کی وسعت، زمین کی وسعت کی بات ہو رہی ہے، وہ اقلیم کی مرضوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تو دکھا دو. قرآن یہ نہیں کرا. قرآن کہہ رہا جس طرح کما استخلف الذین من قبل، جس طرح پہلے والوں کو خلافت دی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر وسعت خلافت کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کیفیت اعطاء خلافہ، کہ جس طرح میں نے پہلے والوں کو خلافت دی. پہلے والے خلیفہ کون تھے؟ ایک ہے حضرت، قرآن میں جو ہے ایک خلیفہ ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت نص سے ملی ہے، معصوم بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، نص سے. ابو بکر عمر کی خلافت پر کوئی نص نہیں ہے. آیت پڑھیں. کون سی آیت پڑھیں؟ کون سی آیت پڑھیں؟ آدم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے نام موجود ہے آدم کا نام. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ. آیت پڑھیں. یا داؤد نام موجود ہے. جی داؤد ہے. داؤد کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. داؤد کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. ہاں موجود ہے. امام مہدی علیہ السلام کے بھی نصوص بہت زیادہ. حضرت ہارون علیہ السلام. بھائی چپ کر پلیز بھائی، بات کرنے دو نا. آدم علیہ السلام کا نام موجود ہے، داؤد علیہ السلام کا نام موجود ہے. اب آیت پڑھیں امام مہدی کا نام موجود ہو. ٹھیک ہے، اجازت دیں، بات کر لیں گے. تو پھر اس کے بعد کون ہے؟ ہارون علیہ السلام. یا ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون تو میرا خلیفہ بن. تو جن لوگوں کی خلافت ہے، خلافت اللہ نے ان کو دیا ہے. خلافت اس سے پہلے والے لوگوں کو دیا، ان کی خلافت پہ تنسیس ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خود مانتے ہیں کہ جس طرح خلافت ان لوگوں کو ملی ہے، یا بھی انہوں نے خود اعتراف کیا، ان کے نام ہونا شرط ہے. ابو بکر عمر کے نام پہ تو کوئی خلاف یہاں پہ آیا میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. مولا علی کی آیت پڑھیں. سن لیں بھائی صاحب، پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں کوئی اب یہاں پہ استدلال نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف سوال کر رہا ہوں. کما استخلف الذین من قبل، کہ اس سے پہلے والوں کو جس طرح خلافت دی گئی تھی اس طرح انہی لوگوں کو. ابو بکر عمر کی خلافت سیاست سے بنی ہے. ابو بکر کی خلافت سقیفہ بنی، نص سے نہیں بنی ہے. خود عمر کہتا ہے بیعت ابی بکر کانت فلتہ، بیعت ابو بکر غلطی تھی. خود عمر کہتا ہے لئن اترک فما استخلف الذی هو خیر منی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. عمر کی استخلاف جو ہے ابو بکر کی وصیت سے ہے، عثمان کے بھی دوسری طریقے سے. تو یہ لوگ انہوں نے ابھی خود کہا کہ ان کا نام امام مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. تو ان کے استدلال کے مطابق ان کا نام قرآن میں ہونا چاہیے. ابو بکر عمر کا تو کسی نص میں نہیں. امام مہدی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں نام دکھاؤ. میں امام مہدی علیہ السلام کا نام آپ کو قرآن میں دکھاؤں مولوی صاحب؟ حروف سبع لے کے آؤ تاکہ میں امام مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھاؤں. یہ ہنس رہا ہے. آپ کے متواتر احادیث میں موجود ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے. یہ اختلاف الحفاظ کی بات ہو رہی ہے. سب کو قرآن ہے، سب 6 حروف کو عثمان نے جلا دیا. ٹھیک ہے نا. جب تمہارے پہلی بات کرنے کا نہیں، قرآن میں نہیں ہے. بات سنو، مجھے بات ختم نہیں ہوئی.
دیکھیں ابھی نکات بہت سارے ہیں, میں اب صرف ایک نکتے کی جواب دیں. تو جب آپ کے پاس قرآن ناقص ہے تو آپ قرآن سے کسی طرح کا استدلال دلیل کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ 90% قرآن آپ کا محروق ہے, عثمان نے اس کو جلا دیا ہے. بقیہ قرآن ہمیں دکھاؤ, قرآن وہ جو بکری کا گئی ہے, وہ بکری کا گئی ہے, قرآن جو بکری کا گئی ہے نا, وہ قرآن لے کے آؤ, وہ ہم دکھائیں گے. دوسری بات دیکھیں, دوسری بات سنو, او بھائی سن لو پلیز سن لو, پلیز سن لو, پلیز سن لو, پلیز سن لو. دوسری بات ہے, آدم علیہ السلام کی خلافت پہ نص, داؤد علیہ السلام کی خلافت پہ نص, ہارون علیہ السلام کی خلافت پہ نص. کس نے کہا ہے کہ نص صرف قرآن ہوتی ہے؟ کون کافر کہتا ہے کہ نص صرف قرآن ہوتا ہے؟ حدیث نص ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شریف اسی طرح وہی ہے جو قرآن وہی ہے. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. نص یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن ہو. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی, میرے قوم میں تم میرا جانشین بن, ٹھیک ہے نا, اسی طرح ہمارے پاس روایات ہزاروں کی تعداد, سینکڑوں کی تعداد میں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کی امامت پر من جملہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت پہ نص کیا ہے. تو یہاں پر مجھے بتاؤ کہ تم کہتے ہو کما استخلف الذین من قبلہم, ابو بکر اور عمر کی خلافت میں, ابو بکر اور عمر کی وجہ خلیفہ بننے میں اور آدم علیہ السلام کی خلیفہ بننے میں کیا وجہ تشابہ ہے؟ وجہ تشابہ کیا ہے؟ اس نقطے کا جواب دے دو. قرآن نے فرمایا کہ ان کی شباہت ہے, حرف کاف بیان شباہت کے لیے آتا ہے کہ جس کو یہ وعدہ ملا ہے اس کی خلیفہ بننے کا طریقہ شبیہ ہے پرانے والوں سے, آدم, داؤد اور ہارون علیہ السلام سے. ابو بکر اور عمر کی خلیفہ بننے میں شباہت اور آدم علیہ السلام کی خلیفہ بننے میں شباہت مجھے بیان کرو. اس سوال کا اسپیسیفکلی جواب دینا. جی بسم اللہ. کپ کپے والے جواب دینا, کوئی اور چیز نہیں کہنا. اچھا, جو نکات میں نے اٹھائے وہ تو آپ نے ماشاءاللہ نہیں, اب اگر تم چپ رہتے ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں. چپ رہو, میں جواب دے دیتا ہوں. جواب لے لیں. جواب اب سنیں, آپ آرام کریں. نہیں آرام کیا کر رہا بھائی, میں ابھی میری باری ہے کہ میں استدلال کروں. پہلا نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ ماضی کے صیغے استعمال نہیں, میرے اس نقطے کا جو سوال کیا اس کا جواب دینا. شروعات سے سب کے نہیں, اسی نقطے کا جواب دے دو. وجہ تشابہ کیا ہے؟ وجہ تشابہ کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت میں اور آدم کی خلافت میں, داؤد کی خلافت میں اور ہارون کے خلیفہ بننے میں, خلیفہ بننے کے طریقے میں کیا شباہت ہے بتاؤ. کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو سے پہلے گزر چکے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی امتوں میں بھی خلیفہ بناتا آیا ہے. جس طرح پہلے والوں جس طریقے سے ان کو بنایا تھا, اس امت میں بھی اسی طرح سے بنائے گا. تو بتا دینا کہ آدم جس طرح آدم علیہ السلام جس طرح خلیفہ بنے ہیں اور ابو بکر جس طرح بنے ہیں, ان میں کیا شباہت ہے بتاؤ. جواب سنیں آپ جواب سنیں. کما استخلف الذین من قبلہم, اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح پہلی امتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ خلیفہ بناتا آیا ہے, اس امت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ خلیفہ بنائے گا. یہ آپ کے الفاظ ہیں, یہ قرآن کے الفاظ نہیں کرے گا. سنیں تفسیر نمونہ اور تفسیر المیزان سے جواب دوں گا آپ کو. تفسیر نمونہ میں یہ لکھا ہے کہ کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ یاری صاحب آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ تہمت پہ لگا رہے ہیں. صاحب تفسیر نمونہ نے یہ جملے نہیں کہے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, یا اس نے مخالفین کا قول نقل کیا ہے, اس کو آپ مصنف کے قول کی طرف پیدا کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے, میں نے یہ سب تفاسیر دیکھی. اگر میرا ایک حوالہ غلط نکلے تو میں رب کعبہ کی قسم میں شیعہ مذہب قبول کروں گا. میں ابھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے منہاج الصادقین کی تفسیر سے غلط نقل کیا ہے, جھوٹ بولا. میں ابھی شیعہ تیار ہوں. ابھی دکھا دیتا ہوں, کوئی بات. اگر ہوا تو آپ مسلمان ہوں گے. اگر ہوا میں مسلمان ہوں الحمدللہ, آپ کافر ہیں. دوسروں کی تکفیر نہیں کرتے. آپ نے میری تکفیر کی تو تکفیر اپنا سن لو کہ تم کافر ہو, کیونکہ میں نے اعلان کیا کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو تو میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا. ابھی تک آج تک کوئی نہیں آیا. آپ نے مجھے تکفیر کیا تو تکفیر اپنا سن لو. آپ کو منہاج الصالحین, بس چپ کرو, منہاج الصالحین کی تفسیر سن لو. منہاج الصادقین, منہاج الصادقین کی یہ تفسیر ہے.
میرے محترم ناظرین اس کو آپ کسی بھی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مکتبۃ مدرسہ بھائی پلیز چپ کرو مکتبۃ مدرسۃ الفقہا کی ویب سائٹ پر یہ ان کی میرے پاس اس کی پی ڈی ایف نہیں ہے اور اس کا پرنٹڈ کاپی بھی نہیں ہے لیکن اس مدرسے میں موجود ہے اس ویب سائٹ پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ویب سائٹ پہ پلیز چپ کرو پلیز چپ کرو کہ مسلمان ہو گیا آپ پہلے چپ کرو ابھی آپ نے خود بولا کہ اگر آپ کا واسطہ غلط نکلا تو آپ شیعہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا سن لو اگر صحیح ہوا تو آپ مسلمان ہو گئے یہ بھی کہیں آپ میں مسلمان ہوں ابو بکر عمر کا تم پہلے اسلام ثابت کرو نا اوئے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو پھر ہم بات کریں گے وہ تو مولا علی کا بھی امام ہے وہی تو پہلے اسلام ثابت کرو پھر آپ حوالہ پڑھیں آگے مت حوالہ آپ پڑھیں مجھے بات کرنے دیں گے نا حوالہ پڑھیں تم نے میری تکفیر کیا ہے دیکھو عزیزو یہاں پر میرا ان لوگوں سے میرا چیلنج ہے میں اپنے چیلنج کو دوہراتا حوالہ پڑھیں حوالہ پڑھیں حوالہ ابو بکر عمر کے ایسے اعمال ان کے اپنے کتب سے پلیز چپ کرو حوالہ دیکھ لیا نا آپ نے اوکے دکھا دیتا ہوں نہیں کھول رہے نہیں کھولے تو صحیح ہے تفسیر تو کھولے نا اوکے میں بھائی صاحب مجھے بات نہیں کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے عزیزو چیلنج ہے میرا انہوں نے میری تکفیر کیا کہتا ہے آپ مسلمان بنے تو سن لیں کہ جو شخص یہاں پہ مولوی آئے گا ابو بکر عمر کے جس طرح وہ ہے نا مرزا عبد القادر مرزا غلام احمد قادیانی وہ کلمہ گو تھا نماز بھی پڑھتا تھا لیکن اس کے باوجود سب کہتے ہیں کافر ہے اسی طرح ابو بکر عمر کے اعمال ایسے ہیں جو ان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں کوئی بھی عالم آ جائے اس موضوع پہ میرے سے مناظرہ کرے میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا سن لو یہ دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ مسلمان نہیں ہے قسم سے کچھ آپ کے قسم سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ قرآن میرے سر پر ہے وہ مسلمان نہیں ہے او بھائی تم اپنے امام کی امامت تو اسلام ثابت نہیں کر سکتے تم مجھے کافر بنا رہے ہو منہاج الصادقین پڑھو منہاج الصادقین پڑھو پڑھ رہے ہیں بھائی اسی وہی پڑھنا چاہ رہا تھا تو آپ بیچ میں آ گئے نا تکفیر کی تو میں نے آپ کی امام کی تکفیر کے کفر کا آپ کو یاد دلایا اچھا سنو عزیزو یہ تفسیر ہے منہاج الصادقین کی یہاں پر یہ صفحہ جو ہے آپ کی خدمت میں یہ اگر آپ ادھر دیکھ لیں یہ جلد نمبر 6 ہے صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی صفحہ نمبر ہے اس کا صفحہ نمبر 311 اوکے وہ فرماتے ہیں کہ از ابی ابن کعب مرویس یہ روایت جو ابی ابن کعب سے مروی ہے ان کے کتب میں ہے ان کے مثلا کتاب تاریخ تفسیر طبری میں ہے اچھا مرویس مہاجرین ابھی سن لو یہ کچھ فقرے ہیں ایک دو صفحے ہوں گے تو اس میں آپ کا فقرہ آ جائے گا مہاجرین بعد از 10 سال در مکہ با ترس و بیم بودن مہاجرین کو مکے میں ڈرتا 10 سال تک یہ بہت مشہور روایت ہے ان لوگوں کی جو اسی آیت کے ذیل میں اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے نہیں ہیں یہ ابی ابن کعب کے جملے اچھا اور اس کا سند بھی معلوم نہیں کہ صحیح ہے نہیں اور مدینے میں آ گئے انصار کے پاس اور قریش اور اکثر قبائل عرب کے جو تھے مکہ اور یثرب میں تھے وہ محاربہ کرتے تھے جنگ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور شب و روز پیغام ہائی تہدید آمیز و سخنان فتنہ انگیز می فرستادن اور دن رات یہ جو تھے بہت خوفناک پیغام بیچتے تھے مسلمانوں کو ڈراتے تھے دمکاتے تھے مشرکین کیونکہ یہ اب مدینہ ہے وہ مہاجران اکثر وقت باسلاح اور مہاجر اکثر وقت سلاح کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ روزگاری بحول و حراس گزرانی تھا ایک زمانہ کا ترس زرز کا زمانہ تھا پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے پھر آیا نازل ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کہ جو لوگ آپ سے ایمان اور عمل صالح بجا لائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ خلافت دے گی یہ انہوں نے روایت کی ان سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد تفسیر میں وہ آگے جا کے کہتے ہیں وہ بدن کہ علماء را اختلاف است در محل ورود آیے مذکورہ یہ اگلے صفحے میں فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ مسلمانوں کے درمیان مسلمان علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے بعضی برانن کہ وارد است در اصحاب پیغمبر بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات جیسے یہ حضرت کہتے ہیں ونزد جمع دیگری عام است در جمیع امت اور دوسروں نے کہا ہے کہ نہیں یہ عام ہے پوری امت پہ شامل ہے صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے چی ایشان را خلفای امم گذشتہ گردانیدہ کہ وجعلناکم خلائف و خلیفہ کسی اس کے پاس از گذشتہ باشد کیونکہ یہ امت جو ہے دوسرے امتوں کی جانشین ہے جیسے پہلے امت دنیا میں گزرے ہیں ان کے بعد یہ امت آئی ہے تو یہ پوری امت جو ہے جانشین ہے پرانے امتوں کی بعض لوگ یہ کہتے ہیں وَإِن قَوْلِ ابن عباس و مجاہد است اور یہ ابن عباس اور مجاہد کا قول یہی ہے وَأَزْ أَهْلِ بَيْتْ مَنْقُولَ است
اور جو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے وہ کچھ اور ہے. یہ جماعت مخالفین کے اقوال تھے. اب اہل بیت علیہ السلام انہا فی آل محمد علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت آل محمد علیہ السلام سے نازل ہوئی ہے. روى العیاشی، عیاشی نے روایت کی ہے عن علی بن الحسین، امام حسین علیہ، عن علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے انه قرأ الآیہ، کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے. قال واللہ ہم واللہ شیعتنا اہل البیت، اللہ کی قسم یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ ہیں. يفعل ذلك بهم على يدي رجل منا وهو مہدی هذه الامه، اللہ تعالی ہمارے شیعوں کو زمین کا جانشین بنائے گا. کس کے ہاتھ میں؟ اس شخص کے ہاتھ میں جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام میں سے، اور وہ مہدی ہے. یعنی پوری شیعہ قوم جو ہے یہ پوری زمین کے وارث، پوری زمین کے جانشین ہوں گے. لیکن یہ کس کے ہاتھ پہ جاری ہوگا؟ یہ امام مہدی علیہ السلام. وهو الذي قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يأتي رجل من عترتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو دنیا میں لائے گا میرے اہل بیت علیہ السلام سے، من عترتی، میرے عترت سے. اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کا کنیا میرا کنیا ہوگا، اور پوری دنیا کو اور قسط اور عدل سے بھر دے گا، انصاف سے بھر دے گا، جیسے کہ پوری زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی. اچھا، ومثل ان روایت، اسی طرح اور بھی روایت از ابی جعفر و ابی عبداللہ علیہ السلام مروی، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے. بنا بر ان روایت صحیحہ، پس بنا بر ان روایت صحیحہ، لہذا اس روایت صحیحہ کے مطابق مراد بالذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس خطاب سے مراد الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر خدا اس اہل بیت ہو، پیغمبر خدا سے مراد ہے، اور اہل بیت علیہ السلام مراد ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اس سے مراد وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. وآیہ متضمن بشارت ایشان باستخلاف و تمکن ایشان در بلاد و ارتفاع خوف از ایشان نزد قیام مہدی علیہ السلام از ایشان. اور آیا متضمن ہے بشارت کی کہ اہل بیت علیہ السلام کے خوف کے بعد، کہ خوف کا زمانہ ہوگا، وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ان کا جو خوف کا زمانہ ہوگا کہ ہر جگہ وہ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن میں تبدیل کرے گا. اور یہ کب ہوگا؟ آیا اسی کی بشارت دے رہا کہ یہ ان کے مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہوگا. وَمُرَاد بِقَوْلِهِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ آنَس، کہ ہم چنان کی جماعتی کی صلاحیت خلافت داشتہ حق تعالی خلافت را بیشان تفویض نمودہ. اور یہ قول کہ اللہ نے فرمایا جس طرح پہلے والوں کو میں نے خلافت دیا، جس پہلے والوں کو کیسے خلافت دیا؟ صرف معصوم کو خلافت دیا اللہ نے. آدم معصوم، داؤد معصوم، ہارون معصوم، کہ جس طرح پہلے اہل عصمت کو خلافت، جس کو خلافت ملی وہ اہل عصمت ہے، ان میں تشابہ ہے. اسی طرح اور اس سے مراد کیا ہے؟ آدم و داؤد و سلیمان، آدم داؤد سلیمان علیہ السلام ہے. ودال برئین قول، اور اس کی دلالت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. وقوله تعالی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو وعدہ دیا کہ ہم نے آپ کو ملک عظیم عطا کیا ہے. اچھا، واجماع اجرت طاہرہ برئینس و اجماع ایشان اجتس، اور اس بات پر کہ یہ جو ہے آیت امام مہدی علیہ السلام کے حکومت کی بات ہو رہی ہے، یہ اس پر اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے اور ان کا اجماع حجت ہے. یہ کس کی بات ہے عزیزو؟ یہ تفسیر منہاج الصادقین کے عبارات تھے جو میں نے نص یہاں پہ لکھا دی. اب یہ کیا کہہ رہے تھے کہ منہاج الصادقین والے فرمائے لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چل آگے پڑھتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. اجماع کیوں اہل بیت علیہ السلام کی حجت ہے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی قول سے حجت ہے کہ میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جائے گے. لم یفترق حتی یرید علی الحوض. و دیگر آن کے وعدے تمکین در ماضی و حال بھی وجہ پس منتظر باشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمکین کا وعدہ دیا ہے، تمکین کا وعدہ جو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری زمین پہ حکومت قدرت دے گی، یہ ماضی میں حاصل نہیں ہوا، حال میں بھی حاصل نہیں ہے.
تو لذا یہ مستقبل میں ہوگا اور پس لذا اس کے انتظار کیا جائے. اچھا، وہ ابو المحاسن جرجانی در تفسیر خود آوردہ کہ دلیل بر صحت ان قول کہ مراد صاحب الزمان است و فساد قول آنان کے قائل بان کے مراد صحابان کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کردن از ابو بکر و عمر و عثمان و علی علیہ السلام چه حق تعالی در عهد ابو بکر ولایت عرب را مفتوح ساخت و در عهد عمر بعضی از ولایت عجم بکشاد و بر فساد قول آنان که گفتن که مراد جمیع امت پیغمبر است آن است که در این آیه وعده استخلاف و تمکین و تبدیل خوف به امن فرموده و وعده به چیزی باشد که در زمان حال نباشد بلکه در زمان مستقل باشد و این هنگام نمیتواند بود که مراد خلفای زمان ثلاثه مذکور باشد، زیرا که به اجماع جمیع امت خلافت ایشان به اختیار مردمان بود نه از جانب حق تعالی. پھر وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اور شیعہ مفسر سے کہ ابو المحاسن جرجانی نے اپنے تفسیر میں کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر عمر کی خلافت مراد ہے، ان کی خلافت باطل ہے اس لیے یہ پیج کھولیں حضرت، یہ پیج کھولیں. نہیں سن لو پھر آپ نے تھوڑا ذرا نیچے کریں اس کو پیج کو. ٹھیک ہے آ رہا ہے بھائی، آ رہا ہے جی. سارا مت پڑھے نا، جو میں نے عبارت پڑھی ہے وہ دکھائیں آپ مجھے دکھائیں. اگر نہ ہوئی تو میں ابھی کلمہ عبارت دکھائیں بھائی. عبارت کون سا بتاؤ جی. نیچے کریں اس کو. نیچے ہے تھوڑا زوم کریں نا، دکھائی نہیں دے رہا. یہ اس سے زیادہ کروں گا تو نکل جائے گا نا پیج سے. یہ پورا پیج اسی طرح نظر آئے گا آپ کو، سطر پورے اسی طرح نظر آئیں گے. یہ یا جابر ہم خلفاء، یہ آپ کی مفاد کی اس میں بات ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں ہمارے میں نے جو عبارت پڑھی ہے وہ اگر منہاج الصادقین میں نہ ہو میں ابھی کلمہ پڑھ کے شیعہ ہو جاؤں گا. دکھاؤ وہ اگر جملہ ہے بھی تو منہاج الصالحین منہاج الصادقین، ہاں منہاج الصادقین کی تفسیر ہے بھائی. یہ دیکھو یہ منہاج الصادق تفسیر منہاج الصادقین فی الزام المخالفین. منہاج الصادقین کی تفسیر جماعت عمریہ کو ملزم کرنے، یعنی ان کا جواب ان کے رد میں انہوں نے لکھا ہے، آپ کی مذہب کی تائید میں نہیں لکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ عبارت ہے، نہ مفسر کا یہ قول ہے نہ اس کا عقیدہ ہے. یہ پیج کھولے، یہ کھول ہے بھائی، دیکھو یہ کھول ہے. اب بولو کہ کب میں نیچے جاؤں، پیج ڈاؤن کروں، بولو. ہاں تھوڑا زوم کریں اس کو، تھوڑا زوم کریں. یہ زوم بھائی، زوم. ہاں مزید نیچے جاؤں، بولو مزید نیچے جاؤ. جی نیچے جائیں. یہ نیچے بھائی، یہ دوسرا پیج، نیکسٹ پیج کریں. یا جابر هم خلفاء وائمة المسلمين من بعد اولهم علي بن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين. نیکسٹ پیج کریں حضرت. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. نیکسٹ پیج کوئی بات نہیں. نیکسٹ پیج یہ نیکسٹ پیج، یہ نیکسٹ پیج دیکھو. نیچے جا، نیچے جی نیچے. یہ سارا استدلال ہے بھائی، یہ سارے تفسیر منہاج الصادقین والے دلیل رکھتے ہیں کہ بہت ساری روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد ائمہ طاہرین علیہ السلام. ہاں بولو. میں کھول لوں اپنی موبائل میں. یہ نیچے کریں اس کو آپ. یہی نیچے ہاں اسی پیج کو نیچے کریں اور نیکسٹ پیج کریں. نیکسٹ. اچھا نیکسٹ پیج میں کھول لیتا ہوں. ایک منٹ میں کھول لیتا ہوں. نہیں کیا ہے. اچھا ابھی مجھے بات کرنے دو. ابھی دیکھو تم میں دوسری موبائل میں کھول لیتا ہوں. بھائی صاحب ٹھیک ہے، ابھی میں استدلال کرنے لگا ہوں. ابھی میں نے آپ کے حوالہ پڑھی ہے نا، آپ کے حوالہ پڑھنے میں 20 منٹ لگے ہیں. ابھی میری باری ہے کہ میں خود استدلال کرنے لگا ہوں بھائی. ٹھیک ہے، ابھی میری بات کو نہیں کاٹنا آپ نے. آپ اپنی حوالہ، آپ کا کام تھا کہ حوالہ اپنا خود دکھا دیتے. میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کا حوالہ دکھا دوں. میں نے آپ کے لیے زحمت کی، آپ نے جھوٹ بولا ہے. منہاج الصادقین کے تفسیر والے نے جو عبارت آپ نے نقل کی وہ کہا ہوگا اس نے، لیکن وہ اس نے مخالفین کا نقل قول کیا ہے پر اس کو رد کیا ہے. اس کا اپنا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہیں. وہ بہت ساری احادیث لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. اب میرے آج کے گفتگو کے درمیان آپ نے نہیں بولنا. یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن تعلیف و زرکشی. اب جو ہے نا ابھی 8 بجے پروگرام جو ہے ابھی 8:15 گھنٹے ہو گئے مجھے. یہ شخص آیا نا ابھی کہتا ہے کہ مجھ سے لوگ کب آ جاتے ہیں. میں اگر چاہتا تھا کہ یہ گفتگو جلدی ختم ہو جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی آپ یوٹیوب والے دیکھو
یہ پروگرام جب سے شروع ہوا ہے اب سوا 8 گھنٹے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھ لو ابھی یہ خود بھی فریز ہو گیا, پتہ نہیں ہے منہاج الصادقین کے پیچھے یہ خود فریز ہو گیا. یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن الطبعہ الثالثہ. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 پہ خطاب العام والمراد الخصوص. یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر جگہ جو خطاب ہے مخاطب کی انتم منکم, اس سے مراد ہمیشہ سب لوگ ہوتے ہیں, اس طرح نہیں ہے. قرآن مجید میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خطاب کے الفاظ عام ہوتا ہے, مراد ایک خاص شخص ہوتا ہے یا ایک خاص طائفہ ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ مراد خطاب عام ہوتا ہے, مراد خصوص ہوتا ہے. اس کے بعد بہت سارے وہ دلائل لے کے آتے ہیں, مثلا قوله تعالی الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين جميعا والمراد بعضهم لأن القائلين غير مقول لهم والمراد بالأول نعيم بن سعيد الثقفي. الناس لوگوں نے ان سے کہا, سب لوگوں نے کہا نہیں, ایک شخص نے کہا نعیم ابن سعید الثقفی یا نعیم ابن سعید الثقفی, وہ ہے, اس سے مراد وہ ہے. والثانی ابو سفیان ان الناس قد جمعوا لكم, لوگ آپ کے مقابلے میں جمع, سب لوگ جمع نہیں ہوئے تھے, ایک طائفہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جمع ہو گئے تھے. اچھا وقوله انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاء. ذالکم سے مراد سب ہیں, آپ سب سے آپ سب سن لو کہ شیطان جو ہے اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے. یہ آپ سب اس سے مراد سب لوگ نہیں ہیں, واحد بعینہ, ایک خاص شخص اس سے مراد ہے. اب وہ ذکر نہیں کرتا کہ اس کی حدیث کون سی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لائے جیسے لوگوں نے ایمان لائے, اس سے مراد سب لوگ نہیں ہیں. کون مراد ہے؟ عبداللہ ابن سلام مراد ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات, یہ سب لوگ تو مراد نہیں, کچھ لوگ مراد ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو. لم يدخل فیہ الاطفال والمجانین, اطفال لوگوں میں سے نہیں ہے, پاگل لوگوں میں سے, لیکن اس خطاب میں شامل نہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر قرآن نے فرمایا, یہ بھائی صاحب پتہ نہیں کیوں فریز ہو گئے, یہ واپس آ جائیں, منہاج الصادقین لینے چلے گئے, یہ خود فریز ہو گئے. اس طرح نہیں ہے کہ اگر لفظ خطاب عام ہے, دیکھیں محترم, کہ بلے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, منکم سے مراد یہ سب لوگ ہیں. یہ ہو سکتا ہے مراد خاص افراد ہوں, سب لوگ نہیں, صرف اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام میں سے کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام. اوکے اچھا اب واپس آ گئے. اچھا اب سنو مزید. جی وہ لنک کھولیے گا منہاج الصادقین کی. نہیں آپ خود کھولو بھائی, تم نے خود کہتے ہیں, میں نے بہت کھولا. آپ کا میں نے منہاج الصادقین کے مصنف کی رائے بتا دی. ایک سیکنڈ کھولیں, جسٹ ایک سیکنڈ. کون سا صفحہ نمبر بتاؤ, صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی بتاؤ, جلد نمبر صفحہ نمبر بتاؤ, میں کھول لیتا ہوں. ویسے اس کے صفحات بہت ہیں, کوئی سا. اچھا کھول لیتا ہوں. اوکے دوبارہ کھول لیتے ہیں بھائی, کھول لیتے ہیں. ایک منٹ میں یہ لو جناب, یہ کھول لیا. بتاؤ یہ میں اس کو زوم کر دوں, تھوڑا زوم کریں, تھوڑا زوم ہے. یہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 315. صفحہ نمبر بتاؤ تاکہ میں وہ صفحہ نمبر کھول دوں. ہاں ابھی شیئر ہو جاؤ نا. ویب سائٹ کون سی ہے یہ ویب سائٹ؟ جی یہ ویب سائٹ ہے مدرسۃ الفقہ. میں آپ کو مسلمان کر رہا ہوں, آپ ویب سائٹ بتائیں, ویب سائٹ کون سی ہے؟ مکتبۃ مدرسۃ الفقہ. اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. تو یہاں پہ دو باتیں ہیں میرے محترم ناظرین, اچھی طرح سے سن لو. ایک یہ ہے کہ پوری زمین کی خلافت ملے گی. یہ پوری زمین کی جو خلافت ہے میرے محترم ناظرین, یہ پوری زمین کی خلافت جو ہے, اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس آیت میں نہیں کئی آیات میں دیا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات میں اس کا وعدہ دیا ہے. انہوں نے یہ کہ ابو بکر عمر کو جو خلافت ملی وہ محدود خلافت ملی ہے,
اور ان کو جو خلافت ملی ہے وہ بھی سیاست کی وجہ سے ملی ہے, نص کی وجہ سے نہیں ملی ہے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس اس طرح جیسے میں نے پہلے والوں کو خلافت دی, پہلے والے معصوم تھے, ابو بکر عمر معصوم نہیں. پہلے والوں کو خلافت نص سے ملی, ابو بکر عمر کو خلافت نص سے نہیں ملی. اور ابو بکر عمر کی خلافت کیا ہے, محدود ہے, اور قرآن فرماتا ہے کہ پوری کس کی, پوری زمین کی خلافت ملے گی. یہ کتاب سنن ابن ماجہ, چاپ دار الفکر بیروت لبنان. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 893, باب السواد الاعظم, کتاب الفتن میں, کتاب الفتن میں. نہیں ابھی میں, مجھے پلیز مجھے بات کرنے دو. جب میری بات ختم ہو, میں نے او بھائی صاحب میں نے آپ کا حوالہ دکھا دیا. شیعہ ہونے کو تیار ہوں تو بس بات ختم ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, میں اپنا استدلال کروں, پھر آپ کا حوالہ بھی دیکھ لیں گے. نہیں آپ حوالہ غلط میرا استدلال بھائی صاحب مجھے نہیں دیکھے, بھائی صاحب مجھے استدلال کا حق ہے. آپ نے اتنے نقاد اٹھائے, مجھے بھی استدلال کا حق ہے. میں نے اتنا ٹائم لگا دیا. آپ نے جو آپ کی آن لائن کھولی ہے نا, اگر آپ اتنے ویب سائٹ بتائیں وہ مدرسۃ الفقہ, وہ آپ کا کام ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کا حوالہ میں نکال دوں. نہیں دیکھیں کسی بھی مناظرے میں اوریجنل اصل پڑھیے کتاب تفسیر دکھاؤ, لے کے آؤ, لائبریری میں پڑھیے, لے کے آؤ. غلط ثابت ہو تو میں شیعہ ہوں گا, اور اگر صحیح ثابت ہو تو آپ مسلمان ہوں گے. ہمیں آپ کی شیعہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آپ کی شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں نا. آپ ابو بکر عمر کا اسلام سب پہلے ثابت کریں. مجھے بات کرنے دو پلیز. وہ تو مولا علی کے بھی امام ہیں, شیخ کریم مولا علی کے امام ہیں. اگر مسلمان نہیں ہے, اسلام ثابت نہیں کر سکتے تو کسی مسلمان کے امام نہیں ہے. مولا علی کے امام ہیں وہ. پلیز سب چپ کرو بھائی صاحب, کائنات میں کوئی مسلمان نہیں ہوا آج تک. بالکل میری بات سنو, آیا پہ بات ہو رہی. اچھا یہ روایت ہے کہ ثوبان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, انہوں نے روایت کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادقین کا کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ اور بھائی میرا کام نہیں ہے آپ کا حوالہ دکھانا, میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا حوالہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ کتاب تفسیر نمونہ, اب آپ استدلال کے لیے آئے, حجت لے کے آنا تھا آپ کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زویت لی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها واعطیت الکنزین. زمین میرے لیے چھوٹی بنائی گئی, محدود ہو گئی میرے آنکھوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرق و مغارب زمین دے, ایسٹ ویسٹ سب دکھا دیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے دیے ہیں, الاسفر والابیض, ایک زرد رنگ کا, لال رنگ کا, اور ایک سفید رنگ کا, سونا چاندی یعنی ذهب والفضة. وقیل لی ان ملکک الی حیث زوی لک, پوری مشرق و مغرب اللہ نے دکھا دی اور کہا کہ آپ کی حکومت سب تک جتنا آپ کو نظر آئی سب پر ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو جو وعدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے وہ کون سے, پوری زمین کے وعدہ ہے, وہ ایک خاص جگہ کی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے. اور اس حدیث کی تصحیح بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آلوسی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے. اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توبہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر چاہتے ہیں, بے دین چاہتے ہیں کہ اللہ کی نور کو خاموش کریں اپنے پھونک سے, اور اللہ اپنے نور کو ظاہر کرے گا چاہے کہ کافروں کو یہ پسند نہ ہو. هو الذی, وہ رب ہے, ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے خدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ, اس کام کے لیے, علی الدین کلہ, کہ پوری ادیان پر وہ حاوی ہو جائیں, ولو کرہ المشرکون, چاہے کہ مشرکون کو پسند نہیں نہ آئے. تو جو وعدہ ہے وہ صرف ایک محدود وعدہ نہیں تھا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ چھوٹی سے ان کو حکومت ملے. نہیں, وعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائے اس آیت کا ترجمہ. یہ مولوی صاحب ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا, ان کا نام ہے طاہر قادری صاحب. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین پر غالب کر دیں, اگرچہ مشرکین کو برا لگے, ہر دین پہ غالب ہو جائیں. تو اسلام جو ہے فی الحال یہ اللہ کا جو وعدہ یہ پورا ہوا ہے؟ بالکل پورا نہیں ہوا. کیوں پورا نہیں ہوا؟ کیونکہ بقیہ ادیان کے ابھی اتباع مسلمانوں سے زیادہ ہے, ان کی بہت بڑی شوکت ہے, یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, چاپ. وہ میری بات سنو, اوے مولوی, او بھائی بات سنو نا, میری استدلال سنو پھر جواب دے دینا ان باتوں کا, دانت نہ نکالو. نہیں آپ استدلال کرتے رہے, استدلال سے اگر والا غلط ثابت ہوا تو میں شیعہ ہونے کو تیار ہوں, باقی دلائل کیوں دے رہے ہیں آپ؟
اور اب یہ حوالہ کبھی آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. ان نقل قول ثابت کر سکیں گے کہ انہوں نے کسی مخالف کا نقل قول کیا ہے نا, وہ تو حوالہ نہیں ہے. جی ہاں, یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل. آپ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. پلیز تکفیر بند کرو, اپنا مہربانی کرو, تم میری تکفیر نہ کرو, میں ابو بکر عمر کی تکفیر نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا, پلیز احترام سے مولا بات علی کرو. کے امام ہے نا, وہ مولا علی علیہ السلام کے غلام ہے. من کنت مولا فعلی علیہ السلام امام ہے, امام ہے مولا. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا علی مولا. شیر خدا نے مولا پلیز بات کرنے دو, ٹائم ضائع نہ کرو, ٹائم ضائع نہ کرو. مسند احمد بن حنبل جزء 39 ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر 236 ہے. حدیث صحیح ہے. حدیث یہ ہے, مقداد ابن اسود روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. کہ پوری زمین پر اسلام کا بول بالا ہوگا. اس سے کیا جو وعدہ ہے اللہ کا وہ کیا ہے؟ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یا ابو بکر عمر کے زمانے میں کہاں پیش آیا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر کوئی گھر نہیں رہے گا, چاہے وہ مٹی کا گھر ہو یا اون کا گھر ہو, کہ کلمۃ الاسلام اس میں داخل ہوگا. بعز عزیز و ذل ذلیل, چاہے زبردستی چاہے رضا سے. اما يعزهم اللہ فيجعلهم من اہلها او يذلهم فيدينون لها. میں پانی پی لوں. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید. چاہے کہ وہ مرضی سے مسلمان ہو یا زبردستی ان کو مسلمان کیا جائے. یہ کتاب تفسیر السمرقندی, تفسیر بحر العلوم, حوالہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے, مجھ سے سیکھو بھائی. چاپ دار الکتب العلمیہ جزء 3, کتاب چھپی سن 1993 میں. هو الذي ارسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ تاکہ تمام ادیان پر وہ غالب آ جائیں. یہ صفحہ نمبر 359 میں ابو لیث سمرقندی جو حنفی بھی ہیں, ماتریدی بھی ہیں, تفسیر بہت مشہور مفسر ہیں, انہوں نے کہا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علی الادیان کلہا, سب ادیان پہ ظاہر ہو. انه يكون في آخر الزمان لا يبقى احد الا مسلم او ذمة للمسلم. کہ یہ وعدہ آخر الزمان میں پورا ہوگا کہ یا تو سب مسلمان ہو جائیں گے یا لوگ ذمی بن جائیں گے. اچھا, تو یہ وعدہ مختلف کتب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. دوسرا وعدہ ملاحظہ فرمائیے کہ سورہ مبارکہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیہ نمبر 105 میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. دیکھ رہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اب علامہ صاحب میری طرف دیکھو نقطہ سمجھ لو. جی سن رہا ہوں. لَيَسْتَخْلِفَنَّ, زمین کا جانشین بنائیں گے. فرمایا اسی آیت کی دوسرے الفاظ میں سورہ انبیاء میں کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد فرمایا ہے ان الارض یرثها, پوری زمین کا وارث. وہاں پہ فرمایا زمین کا جانشین, یہاں پہ فرمایا زمین کا وارث. عبادی الصالحون, صالح بندوں کو بنائیں گے. تو مجھے بتائیں کہ پوری زمین کا کیا ابو بکر عمر وارث بنے؟ ان سوالات کا آپ جواب دے دینا بھائی, ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے میرے اب یہ دیکھو حوالہ مل گیا, آپ مسلمان ہو جائیں. اب حوالہ ہو گیا, آپ صفحہ نمبر کیا مسلمان ہو جائیں. صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر مجھے بتاؤ. 312 جلد جس نمبر صفحے پر لکھا ہے جلد آپ نمبر کھول نہیں رہے تھے. جلد نمبر 6, جلد نمبر 6. اوکے آ جائے گا, میں دکھا دوں گا. جلد نمبر 6 میں لکھ لیتا ہوں, میری بات ختم ہو. بحث ختم ہو گئی ہے. دیکھو حوالہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ مسلمان ہو جائیں, آپ مسلمان ہو جائیں. آپ حوالہ بھی نہیں دیکھا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ. دیکھیں آپ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا مذاق کرنا چاہتے ہیں؟ حوالہ پہلے دیکھیں گے پھر آپ کہتے ہیں کہ حوالہ میں دکھا چکا ہوں. ٹھیک ہے آپ دیکھیں. حوالہ پہلے ہم ادھر نہیں دیکھیں گے, صرف دکھا بھی لیں گے, ٹھیک ہے نا. منہاج الصادقین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 312. اوکے آ جائیں. 312 ان الارض یرثها. نہیں یہ کھولیں نا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ او بھائی میرا گفتگو ہے, ٹھیک ہے. میں ایک موضوع پہ میری گفتگو جا رہی ہے نا, میں اس کو ختم کرتا ہوں پھر میں آپ کے حوالہ دیکھوں گا. بھائی آپ گفتگو کے درمیان میں نہ پڑھیں. نہیں آپ کام کی نہیں ہے نا گفتگو آپ کی. یہ حوالہ کیوں دکھائیں. نہیں ہے؟ یہ میں اسی آیت کے متعلق بات کر رہا ہوں.
آپ کے حوالے کی طرف آئیں گے. جناب والا دیکھیں عرض یہ ہے کہ اس آیت، اور بھائی صاحب مجھے بات کریں، 4 بج رہے ہیں، فجر کی نماز ہو رہی ہے. میں نے آپ کو دعوت تو نہیں دی تھی، آپ آئے ہیں. میں نے آپ کو دعوت تو نہیں دیا، جی تو آپ ادھر آئے ہیں، کام کی بات آپ ادھر آئے ہیں. تو گمراہ کریں نا آپ. فضول کہاں ہے؟ میں آیت فضول قرآن گفتگو ان کریں. الارض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. پوری زمین کا وارث عباد صالحین بنیں گے. ابو بکر عمر پوری زمین کے وارث نہیں بنے. یہ کون ہے؟ یہ کتاب شواہد التنزیل. اس کا جواب تفسیر المیزان میں دے دیا ہے کہ پوری زمین مراد نہیں. مجھے بات کرنے دو. پوری زمین کیوں مراد؟ پلیز مجھے بات کرنے دو. پوری زمین مراد نہیں. پلیز مجھے بات کرنے دو. جہاں کیا نا آپ کا بس شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، حاکم حسقانی صاحب کی کتاب ہے، سنہ 2010 بیروت لبنان میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر وہ روایت کرتے ہیں، آپ کا عالم ہے، آپ کا محدث ہے، آپ لوگوں کا مفسر ہے، ہمارا نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے ذیل میں عبداللہ ابن مسعود سے وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے 3 خلیفہ ہیں. اللہ کے 3 خلیفہ ہیں. ایک آدم علیہ الصلوۃ والسلام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اور دوسرا خلیفہ جو ہے بھلے داؤد علیہ السلام ہے، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. والخلیفۃ الثالث حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی آدم و داؤد. آپ لوگوں نے خود اپنی کتاب میں روایت کیا، آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے اس آیت کی شان نزول میں کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہے. ایک روایت بولے ضعیف بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. ابھی پڑھوں میں پڑھ لینا. آپ نے کہا ایک حدیث نہیں ہے، ابھی مجھے پڑھنے دیں. نہیں، اگر میں نہ پڑھوں، مولوی صاحب اگر میں جب میری نہ بات پڑھوں تو پلیز جب میری بات ختم ہو تو آپ پڑھ لینا. آپ کی بات ختم ہی نہیں ہو رہی، گھنٹہ ہو گئے، آپ تقریر کیے جا رہے ہیں. یہاں مجلس سننے تھوڑی آیا ہوں میں، یہاں بحث کرنے آیا ہوں. آپ 10 منٹ بات کریں گے، میں 10 منٹ بات کروں گا. آپ کی تقریر سننے نہیں آ رہا میں. آپ نے بات کر لی، میں آپ کی کتب سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں. اس کے علاوہ وعد اللہ الذی وفیہ نزل عیسائیوں کی کتاب کی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو. میں بھی آپ کی کتب سے دلائل دے رہا ہوں جناب والا. اور بھائی ایک دلیل آپ نے دی تھی کتاب منہاج الصادقین سے، وہ جھوٹ کہہ رہا تھا آپ نے. کھولے نا اس کو، کھولے. اگر وہ حوالہ غلط ہویا تو میں ابھی مسلمان، میں ابھی. اور بھائی دنیا میں کئی ایسا ہے کہ ایک شخص اس شخص استدلال کر رہا ہے، اس کے استدلال کو ختم نہ ہونے دو، کہتا ہے مجھے میرا حوالہ دیکھو. میں نے کہا میں آپ کا حوالہ نہیں دیکھوں گا. میں نے کہا آپ صبر کریں، میری بات ختم ہو پھر آپ اپنا حوالہ دکھائیں. اوکے تو چلو میں یہ حدیث بھی دیکھ لو اپنی یہ کتب میں. وفیہا نزل ایضا امیر المؤمنین اسلام کے شان میں نازل ہوا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہاں پہ ایک نہیں کئی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. بلی علی علیہ السلام سے روایت کی ہے، خود یہ آپ کی روایت ہے. انی اقسم بالذی فلق الحب وبرع النسم وانزل الكتاب على محمد صدقا وعدلا لیعتفن علیکم هذه الآیہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اس کے بعد وعد اللہ الذین آمنوا نزلت فی آل محمد علیہ السلام، ابن عباس سے روایت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن محمد، یعنی امام جعفر عبداللہ ابن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم. آپ اتنی مجلس کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب وعملوا الصالحات ہی لنا اہل البیت. اور بھائی یہ آپ کے احادیث ہیں. یہ دیکھیں تفسیر منہاج الصادقین، دیکھیں تفسیر نمونہ میں کھول دوں گا. استخلف الذین من قبلہم میں کیا جواب دے رہا ہے علامہ طباطبائی تفسیر میزان میں لکھ رہا ہے. سنیں او بھائی نہیں، کیا لکھ رہا ہے؟ میری بات ختم ہو، میری بات ختم ہو تو بات کر لینا. بعض دوسرے حضرات مثلا مفسر عالی قدر علامہ طباطبائی نے المیزان میں اس معنی کو بعید قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے الذین من قبلہم کے الفاظ کو انبیاء کے شایان شان نہیں سمجھا. کما استخلف الذین من قبلہم، اس سے مراد انبیاء کی خلافت نہیں ہے. یہ تفسیر میزان، تفسیر نمونہ، یہ جلد 8 صفحہ نمبر. او بھائی اجازت دیں، ہم آپ کے حوالے کو دیکھیں گے، آپ کے حوالوں کو دیکھیں گے. مجھے ایک منٹ، آپ کو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ کی بات پہ تو ہمیں اعتبار نہیں ہے کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ منہاج الصادقین میں یہ روایت موجود ہے. نکلا تو میں شیعہ مذہب قبول کر لوں گا. ایک حوالہ اگر کسی میں دم ہے، ایک حوالہ غلط ثابت کرو. آپ کا سب حوالے غلط ہیں، ان کو صحیح ثابت کرنا آپ کا کام ہے. کہ ادھر دکھا دو، ادھر ویڈیو پہ نکال. پہلے منہاج الصادقین تو کھولیں. اچھی بات ہے، ابھی کھول لیتا ہوں. بس ایک حدیث سن لو، اگر صحیح ہوا تو. جی
اچھا ایک حدیث سن لو اس کے بعد میں آپ کی خدمت نہیں میں نہیں، آپ نے بہت مجلس پڑھ لی ہے، اب تفسیر نہیں میری مرضی، میں استدلال کرنا میرا کام ہے، جیسے آپ کی مرضی، آپ نے جو استدلال کیا 10 منٹ آپ بات کرتے ہیں، 10 منٹ میں کرتا میں نے ہوں، کہا آپ ایک کی حدیث بات سن نہیں لو، چلتی، میں یہاں مجلس ایک سننے نہیں حدیث آیا۔ سن لو، ایک حدیث سن لو، اس کے بعد منہاج الصادقین میں کال لوں گا، یہ آپ کو اس میں پریشانی ہے؟ آپ ہی یہ بخاری سے نہیں، نقل آپ نے کرنے لگا بہت بات کر لی ہے نا، بخاری سے نقل کرنے فجر کی لگا ہوں۔ نماز ہو رہی ہے، بس میرا فجر کیا کی قصور ہے اس نماز ہو میں؟ رہی ہے، آپ مناج میرا الصادقین قصور پڑھیں، بس نہیں، ختم ہے آپ سے، بس میں 9 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں، بس میری وہ ختم ہے آپ سے تفسیر مناج الصادقین کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ بھائی پڑھ لیں گے بھائی، ایک حدیث سن لو پھر اس کے بعد پڑھ لینا، اوکے؟ اور میرے محترم ناظرین آیا کیا ہے؟ تفسیر نمونہ کیا ہے کہ وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ خوف میں رہتے تھے، اور ان کے خوف کو اللہ بدل دے گا امن میں، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں میرے محترم ناظرین کہ عمر صاحب خوف میں رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟ اسلام کے لیے وہ خوف زدہ کبھی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، یہ باب کتاب مناقب الانصار میں یہ باب ہے، باب اسلام عمر، عمر بن الخطاب کے اسلام لانے کی کہانی، دیکھیں کہ اسلام لانے کی کہانی، کہ یہ انہوں نے خود آیت تلاوت کی ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، سورہ کون سی سورہ انہوں نے تلاوت کی تھی؟ کہ مہاجرین والی کی صورت میں، کہ جن لوگوں کو خوف کے ذریعے ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، وہ آیت انہوں نے تلاوت کیا تھا۔ کیا یہ آیت ابو بکر کو شامل، عمر کو شامل ہو جاتا ہے؟ ابو بکر کو؟ یہ لوگ کبھی ان کو کفار سے خوف رہا تھا؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ اسلام عمر کیسے اسلام لائے تھے؟ عبداللہ ابن عمر اپنے والد عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں، بینما ہوا فی الدار خائفہ، عمر خوف کے مارے اپنے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ کس سے خوف تھا؟ خوف اس سے تھا اذ جاءہ العاص ابن وائل السہمی، کہ عاص ابن وائل امر عاص، وہی ان شانئک هو الابتر، وہی کافر جو آخر تک کافر مرا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکتا تھا، شعر کہتا تھا، حج کرتا تھا۔ ابھی سنیں گے تو آئے گا، سنیں گے تو آئے گا، موضوع کو تبدیل مت کر، موضوع میں متعلق ہے، وہ بتاؤں گا تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کی شروعات کی بات کر رہے ہیں آپ، اور میں بات سنو پلیز میری بات کو نہ کاٹو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ، میں اللہ یمکنن لهم من بعد خوفهم امنا، جن لوگوں کو خلافت ملے گی وہ خوف زدہ ہوں گے، پھر وہ امن میں آ جائیں گے۔ تو ابو عمر خوف کی حالت میں ہے، اس وقت شانئک هو الابتر، عاص بن وائل السہمی آتے ہیں، وہی شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے، اور وہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، بڑا ملعون آدمی تھا، اور شرک کی حالت میں ہی مرا۔ اس نے عمر سے کہا ہے ما لک ما بالک، تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت، اس عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ کا قوم مجھے قتل کر دے گی۔ یہ بھی کفر کی حالت میں کہتا ہے میں اگر مسلمان ہو جاؤں گا مجھے لوگ قتل کریں گے۔ تو اس نے کہا لا سبیل الیک بعد ان قالها امنت، اس نے کہا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں، مجھے پناہ دیتا ہوں۔ عمر کہتے ہیں اس کے بعد مجھے امن کا احساس ہوا۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ عمر نے اسلام بھی جو لایا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن کی اجازت سے اور اس کی پناہ میں اسلام لایا ہے۔ اب یہ خود کہتا ہے اس کے بعد میں امان میں تھا۔ عمر اب کب کفار کے امان سے نکلا تھا؟ یہ مجھے اپنی کتابوں سے ثابت کر کے دینا۔ بدترین دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس نے عمر کو پناہ دی ہے، لیکن پناہ دی ہے، بات سن لو، لیکن پناہ دی ہے اور اس کے پناہ میں اس نے امن کا احساس کیا ہے۔ نہیں سن لو، جو شخص خوف زدہ ہی نہیں ہے، دیکھیں وہ جو کفار کے پناہ میں تھا، کبھی اس نے کفار کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا ہے، پتھر نہیں مارا ہے، نہ اس نے نہ ابو بکر نے۔ اس کو کفار سے کیا خوف تھا؟ خوف زدہ تو اہل بیت علیہ السلام تھے، خوف زدہ تو اہل بیت علیہ السلام تھے، قتل اہل بیت ہوئے ہیں، غارت اہل بیت علیہ السلام ہوئے ہیں، ان کے گھر جلیں، ان کے خیمے جلیں، وہ ہر نسل میں خوف زدہ ہیں، ان کا خوف ثابت ہے۔ ابو بکر عمر کا خوف مجھے دکھاؤ، ابو بکر عمر کا خوف مجھے دکھاؤ۔ اچھا تو یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین۔ تو آیا کیا کہہ رہا ہے؟ آیا مختلف مقامات پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہو سکتے۔ پہلی انہوں نے کبھی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ پوری زمین کی خلافت، میں نے آپ کو اپنی تفاسیر دکھائے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دکھا دی
میں نے قرآن کی آیت دکھا دی کہ پورے ادیان پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. وہ ابو بکر عمر کے خلافت میں ہوئی ہے؟ اس کا جواب اس شخص نے دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. کہتا ہے تفسیر میزان میں محمد حسین طباطبائی نے کہا. محمد حسین طباطبائی پہ آپ بہتان باندھ رہے ہیں، جیسے آپ نے تفسیر منہاج الصادقین پہ بہتان باندھا ہے. اس کا اپنا نظریہ نہیں ہے، وہ دوسروں کا قول نقل کر کے قول ان کا رد کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ان کے جو کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے جو حوالے ہیں میں پیش کروں، لیکن میں اس کو قبول کرتا ہوں. میں دکھا لیتا ہوں صفحہ نمبر 312. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہاں پہ مناظرے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے تفاصیل لے کے آتے. اچھا جلد نمبر 6 دیکھیں، میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ تفسیر لے کے آ رہا ہوں. تفسیر ہے یہ منہاج الصادقین. تفسیر محترم ناظرین، یہ تفسیر ہے منہاج الصادقین، ٹھیک ہے نا، ملا فتح اللہ کاشانی کی، فی رد المخالفین. یہ کہہ رہے ہیں جلد نمبر 6 اور بھائی صحیح ہے صفحہ نمبر 312. یہ صفحہ نمبر 312. اب مجھے بتاؤ، یہ صفحہ نمبر 312 ہے بھائی. اب میں آپ کی آواز کھول دوں، آپ کہہ دیں کہ بھائی اس میں کہاں ہے جو عبارت آپ نے کہا ہے وہ کہاں ہے، مجھے بتاؤ. او بچی بتاؤ عبارت کہاں ہے. 3 صفحہ بھائی یہ جلد نمبر 3 ہے، یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 312. دکھاؤ بھائی، کون سی عبارت ہے؟ وہی دکھا رہا ہوں. تھوڑا اس کو زوم کریں. زوم کرتے ہیں بھائی، یہ زوم کرتے ہیں تو نکل جاتا ہے، پورا پیج سے نکل جاتا ہے. وہ زوم نہ کریں تو بہتر ہے بھائی. آپ کہتے ہو 70 نمبر بتاؤ نا، میں خود نکالوں گا. کون 70 نمبر 9 سے پڑھیں. 70 نمبر 9. اچھا میں پڑھ لیتا ہوں. 10 پہ پڑھیں. 70 نمبر 10. اوکے 70 نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قول النبی یہاں سے نہیں وہاں اوپر جو لکھا ہے نا من قبلہم، یہاں سے تھوڑا زوم کریں. تھوڑا زوم کریں. یہاں سے تھوڑا زوم کریں. تھوڑا یہاں جو سلیکٹ کیا ہے، سلیکٹ آپ نے من قبلہم، ہاں تھوڑا یہی ہے. نیچے کریں. تھوڑا نیچے کریں. یہاں روکے. اب جو سلیکٹ کیا ہے نا من قبلہم سے، آپ اب اس کی نیچے والی لائن کو چھوڑ کر اس کی دوسری لائن سے پڑھیں آپ، شروعات سے. او بھائی یہ ایک کلام ہوتا ہے نا مصنف کا، وہ دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے جو کلام کا کوٹ کیا نا وہ آپ دیکھیں نا، وہ کیا لکھا ہے اس میں. پلیز مجھے بات کرنے دیں. پلیز آپ مجھے بات کرنے دیں. اس مصنف کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس آیت میں اس نے شروع میں جماعت مخالفین، وہ طریقہ کیا ہے آپ پڑھیں تو صحیح نا. اب بھائی صاحب میں پڑھوں گا، آپ مجھے پڑھنے دیں. میں نے بہت پڑھا ہے، پہلے بھی آپ کو پڑھا ہے، پہلے بھی یہ عبارت صفحے سے گزرے تھے، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا تھا؟ صفحہ نمبر 312 میں نے اس وقت بھی دکھایا تھا. اس سے پہلے وہ مخالفین کے نقل قول کر رہا ہے بھائی، اس کا اپنا نظریہ نہیں ہے. ابھی مثلا میری گفتگو ہو جائے نا، میں مثلا ابو بکر عمر کی خلافت پہ بات کر رہا ہوں، میں شروع میں کہہ دوں گا کہ جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ ہے، عمر ہے، اس کے دلائل یہ ہیں، صحابی ہیں، روایت نقل کروں گا، پھر میں اس کا رد کروں گا. آپ جو اس بات کا کر رہے ہیں نا، من قبل پس از ایشان بنی اسرائیل کی در زمین مصر شام بدیشان دادن بعد از هلاک جبابره تا تصرف کردن، در آن چنان که تصرف ملوک در زمان خود و در اندک وقتی وعده حق تعالی بود، مؤمنان وفا نموده، جزایر عرب و دیار کسا و بلاد عشم را بهشان ازرانی داشت و امید است جمیع اطراف انحای مشارق و مغارب به حوزه تسخیر ملازمان بله سده شرع نبوی و متابعان مستحفوی در آید و لیمکننه تتمه وعده است، یعنی هر آینه متمکن و ثابت سازد و با قوت گرداند قبلهم برای مؤمنان صالح و دینهم ایشان الذي ارتضى لهم. یہ سب میں نے عبارت پڑھ دی ہے.
یہ اب آگے عبارت یہ جو میں نے پڑھی تھی آپ وہ مجھے سچی ہوئی عبارت؟ نہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ عبارت یہ آپ نے ابھی آپ نے پڑھی ہے. اور میرے بھائی اگر میں اپنے گفتگو میں یہ عرض کروں، جماعت مخالفین کا یہ قول ہے کہ ابو بکر خلیفۃ الرسول ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ یارین ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جماعت مخالفین کا قول ہے؟ یہ لکھا ہے، دکھائیں. یہ میں نے عرض کیا نا، ابھی سن لو. یہ اس کتاب اس صفحے سے پہلے جب جائیں گے الصفحہ السابقہ، صفحہ سابقہ پہ جب جائیں گے وہاں نہیں، پہ یہ عبارت پڑھے نا آپ. یہ عبارت کا کہاں لکھا ہے کہ مخالفین کی عبادت؟ اس سے بھی پہلے پہ جائیں گے. میں دیکھوں یہ سب مخالفین کے اقوال ہیں، نقل کر رہے ہیں. وہ پہلے ابی ابن کعب کا قول نقل کر رہے ہیں. اچھا، یہ ابی ابن کعب نے وہ ختم ہو گیا. نہیں، وہ پہلے نہیں، اس کا جو اپنا قول ہے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام. دیکھیں میں نے اس کے نص الفاظ دکھا دیے. منہاج الصالحین نے کیا کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے. صادقین نے کہا ہے، صادقین انہوں نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ ان کی اجماع حجت جو ہے. عبارت میں نے پڑھی ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جو عبارت میں نے پڑھی ہے وہ الحمدللہ میرا حوالہ سچا ہو گیا. پڑھ لیا. اب آپ مسلمان ہو جائیں. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا، برائے کرم جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ بھائی. یہی عرض کر رہا ہوں. ثابت ہو گئی پھر بھی جھوٹ. او بھائی اگر ابھی میں کہہ دوں کہ جماعت مخالفین کہتے ہیں ابو بکر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ یاری نے اعتراف کر لیا. وہ مخالفین کا قول نقل کر رہا ہے، اس کا اپنا نظریہ تھوڑی ہے. یہ کتابوں میں عام چیز ہے کہ کوئی بھی شخص کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے، وہ 10 قول نقل کرتا ہے، پھر وہ اپنا قول مختار بیان کرتا ہے. یہ اس کا قول مختار نہیں ہے، وہ نقل قول کر رہا ہے. وہ نقل قول کر رہا ہے بھائی. کہاں لکھا ہے یہ مخالفین کا لکھا ہوا ہے؟ دکھائیں. ایک بات. دوسری بات، یہ میری ذمہ داری، نمونہ میں میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کے اس سے مراد ابتدائی مسلمان ہے. اس سے مراد ابتدائی مسلمان ہے. ادھر دکھا دینا تم. یہ بھی آپ کی جھوٹ ہے. تفسیر نمونہ والا یہ کہہ ہی نہیں سکتا اس میں شیعہ کا اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اس آیت سے مراد آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ابھی دکھاؤں. آپ ادھر کتاب لے کے آئے نا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. کتاب لے کے آئے تو میں شیعہ بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے جھوٹ بولا ہے نا، مسلمان ہو جائیں گے. جیسے ابھی آپ نے جھوٹ بولا تفسیر منہاج الصادقین میں مخالفین کا قول نقل قول کو تم نے ہم پہ حجت لگا دیا، حجت کے طور پر نقل قول ہے ہی نہیں. نقل قول ہے، اس کا اپنا قول ہے. دکھائیں. او بھائی میں نے نہیں دکھایا کہ وہ کیا وہ طویل استدلال کر رہے ہیں. نہیں، طویل استدلال تو آپ اس میں گھما رہے ہیں. طویل استدلال وہ بھائی منہاج الصادقین کا قول میں نے آپ کو دکھا دیا. منہاج الصادقین میں وہ طویل استدلال کر رہے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت. کتنے احادیث وہ لے کے آئے ہیں ادھر، اس کا اپنا قول ہے کہ 12 اماموں کے نام لے کے آئے ہیں وہ کہ اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے. اس کے باوجود یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہے. یہ آپ کی جہالت ہے. اس کا اپنا قول ہے. ابھی اپنا قول ہے. یہ اس کا اپنا قول ہے. اس کا اپنا قول ہے. جی ہاں، اس کا اپنا قول ہے. ابھی آپ کو فارسی پڑھنا آتا ہے؟ فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا نا. اور تفسیر نمونہ میں بحوالہ تفسیر المیزان لکھا ہے کہ کم استخلف الذین من قبلہم سے مراد انبیاء کی خلافت نہیں ہے. یہ تفسیر میزان میں لکھا ہے اور تفسیر نمونہ میں بھی لکھا ہے. اس کا جواب آپ کو مل گیا. اب آپ اس کا جواب دیں. تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہیں. آپ کو فارسی پڑھنا آتا ہے؟ فارسی تو آپ کو ایک لفظ بھی نہیں آتا. آپ اس کا جواب تو دینا. دیکھیں نا، تفسیر نمونہ آپ نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہے. وہ تفسیر نمونہ کے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی عالم کا قول حجت نہیں ہوتی. علماء کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں اور رد کیے جاتے ہیں. علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتی. تو صحیح نا، تفسیر منہاج الصادقین کے خود کے یہ الفاظ. پہلی بات یہ، علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتی. حدیث حجت ہے، قرآن کی آیت حجت ہے. میں نے حدیث دکھایا ہے، قرآن کی آیت دکھا دی ہے آپ کو کہ اللہ نے جو وعدہ دیا تھا وہ پوری زمین کا وعدہ دیا تھا. میں نے آپ کے اپنے کتب سے احادیث دکھا دی ہیں کہ آیا اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. میں نے آپ کے اپنے کتب سے دکھا دیا کہ اب عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے پناہ میں تھے. عمر کب خوف میں تھا؟ مجھے دکھائیں، میرے لیے ثابت کرو کہ عمر کس وقت کافر کے پناہ سے نکل آیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کوٹ کر رہے ہیں تفسیر نمونہ. تو میرے محترم ناظرین، یہ بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں تفسیر نمونہ پر کہ تفسیر نمونہ یہ نہیں کہہ رہے. تفسیر نمونہ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. لیکن
وہ مخالفین کے اقوال نقل کرتے ہیں، لیکن یہ جو شخص ہے نا، اس نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ نمونہ میں یہ ہے، فلان میں یہ ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ جو لوگ ریفرنس دیتے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. وہ جیسے ابھی تفسیر منہاج الصادقین ہے، منہاج الصادقین کا میں نے عبارت سب آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ مخالف کا نقل قول کر رہا ہے اور اس کو نہیں مانتا، اس کو رد کر رہا ہے. اس کے نقل قول کو اس نے مفسر کا اپنا نقطۂ نظر کے طور پہ پیش کیا کہ میں المیزان میں بھی یہی ہے، تفسیر نمونہ میں بھی یہی. یہ سب آپ کی جھوٹی باتیں ہیں. وہ کتاب لے کے آؤ، ادھر اس کا عبارت دکھا دو. اس طرح مناظر نہیں ہوتا کہ فون پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. بھائی فون پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کھولیں فون پہ ہمیں کچھ، فون میں کچھ اس طرح نظر نہیں ہے. یہ کوئی بھی ویب سائٹ ہو سکتا ہے. بھائی ہمیں کیا معلوم آپ نہیں، ان کی اپنی ویب سائٹ ہے. یہ مکارم شیرازی کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے. اس کے پورا اقوال پڑھو نا. شیرازی کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے جناب. آپ نے پورے اس کا پورے آیت کی تفسیر پڑھی ہے، تفسیر نمونہ میں. اس میں شک نہیں کہ یہ ابتدائی مسلمانوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. پوری اس کے ابتدائی مسلمان بتائیں کون ہے وہ؟ ابتدائی مسلمان بتائیں وہ کون ہے؟ میں ابھی تفسیر نمونہ کھول لیتا ہوں، ابھی تیسری آیت کا تفسیر نمونہ کھول لیتا ہوں. بے شک کھولیں آپ، کھول لیں. اگر اس میں بھی آپ جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر اچھا، پہلے میں تو سچا ثابت ہو گیا، آپ مسلمان نہیں ہوئے. اگر اس میں بھی میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو میں شیعہ ہو جاؤں گا، اگر نہیں تو آپ مسلمان ہو جائیں گے. نقل قول کو آپ نے اس کا جو ہے نا وہ بنا دیا. اب تفسیر نمونہ میرے پاس ہے نہیں، اب میں جو ہے تفسیر نمونہ کہاں سے آن لائن کھول لیں. مکارم تفسیر نمونہ .net. کس جلد کیا ہے؟ جلد کیا ہے؟ تفسیر نمونہ .net کھولیں. تفسیر وہاں پر تو سورہ نور کھولیں .net آن لائن. تفسیر نمونہ عربی میں میرے پاس ہے، شاید عربی میں اس کو عربی میں کیا، الامثل تفسیر الامثل میرے پاس عربی زبان میں ہے. اچھا، تفسیر سورہ مبارکہ نور ہے، ٹھیک ہے نا، تفسیر نور سورہ مبارکہ نور، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر کون سا ہے؟ 55 ہے. جی ہاں 55. تم صلاۃ خیر من النوم جاؤ نا، خیر من النوم کرو. جی ہاں، آپ کو تو مسلمان کروں نا پہلے. الصلاۃ خیر من النوم ہے نا، میں نیند میں تھوڑی ہوں، نیند میں تو آپ ہیں. اچھا عزیزو، یہ کتاب عربی زبان میں میرے تفسیر ہے، تفسیر نمونہ عربی زبان والی آپ کو دکھا دیتے ہیں. تفسیر نمونہ .net کھولیں، اردو کھول کے آئے. نہیں میرے پاس وہ نہیں. میں تفسیر نمونہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. تفسیر الامثل، ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ کی عربی ورژن ہے تفسیر الامثل. یہ جلد نمبر 9 ہے. اس میں صفحہ نمبر 105 ہے، میرے خیال میں 106 ہے. اس میں آیہ کی تفسیر ہے. اچھا، آیہ کی تفسیر ہے یہ آیہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ آیہ ہے. اس آیہ کی انہوں نے بھلے کہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو بہت سارے مفسرین نے اپنے کتابوں وغیرہ میں بعض اختلاف کے ساتھ سبب نزول آیہ کو انہوں نے نقل کیا ہے. انہوں نے یعنی سیوطی نے، سید قطب وغیرہ نے اپنے تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جب مہاجرین اور مسلمان مدینہ آئے تھے، انصار نے ان کی بڑی زبردست استقبال کی، لیکن عرب ان کو ڈراتے تھے. لہذا کان المسلمون یبیتون لیلتهم والسلاح الى جانب لا یفارقهم. مسلمان جو تھے، پہلے جو مسلمان تھے، وہ سلاح کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ سوتے تھے. یہ تو وہی ابی بن کعب والی روایت ہے. یہ ابی والی کعب والی روایت ہے. یہ تو وہ مخالفین کی روایت نقل کر رہے ہیں. اس کی بات ہی نہیں کرا، میں اس کی بات ہی نہیں کرا، اور میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کی طرف جا نہیں رہا. ابھی دیکھو، ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کا اپنا نظریہ کیا ہے. تفسیر عبارتی كما استخلف الذين من قبلهم. اس عبارت کی تفسیر كما استخلف الذين. هناك اختلاف بين المفسرين حول الذين اشارت اليهم الايه الشريفه. وہی ہے نا، جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ پڑھیں، دوسروں کو چھوڑیں. آپ سن لو، اس آیت کی تفسیر كما استخلف الذين من قبلهم. وہاں پر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. تھوڑا نیچے کریں اس کو پلیز چپ کرو، میں سب پڑھوں گا، چپ کرو. سب پڑھیں گے، ساری تفسیر پڑھیں گے کیا؟ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے بھائی. میں وہ اقوال پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے کیا؟ آپ جو میں حوالہ دے رہا ہوں وہ پڑھیں نا. آپ مجھے غلط ثابت کریں نا. میں ابھی کے ابھی شیعہ ہونے کو تیار ہوں اگر آپ ایک حوالہ غلط ثابت کریں میرا، ورنہ آپ مسلمان ہو جائیں. کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدم اور سلیمان علیہ السلام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض جو حوالہ میں کہہ رہا ہوں وہ پڑھیں. آپ کیا پڑھوں آپ کے لیے؟ جو
جو حوالہ میں کہہ رہا ہوں غلط ثابت کریں نا، میں ابھی شیعہ ہونے کو تیار ہوں. نیچے کریں، نیچے یہی پیج کھولیں اور نیچے کریں اس کو. تو یہی بعض پیج کھولیں نا. یہ مفسرین کے اقوال نقل کر رہے ہیں نا بھائی، پڑھنے تو نہ نہیں، تم چپ یہ- کرو. اقوال کا بیان وہ اس کا اپنا نظریہ نہیں نہیں، ہے. ساری نہیں پڑھے نا، ساری تفسیر تو کیوں نہیں پڑھی پڑھوں؟ ہے نا، علم سے لے کر وناس تک پڑھیں اقوال گے نقل آپ. کر، پھر میں اس کا اپنا نظریہ پڑھوں گا نا. آپ تو یہ نسبت دے رہے ہیں کہ یہ اس کا اپنا نظریہ، یہ اس کا اپنا جو نظریہ میں نہیں ہے، عبارت پڑھ رہا اقوال ہوں وہ نقل کر رہا ہے. جو میں نے اقوال پڑھا نقل کر ہے وہ اس کا نظریہ ہے، اس کا نظریہ ہے جو میں نے پڑھا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ یہ آیت ابتدائی مسلمانوں کے بارے میں ہے. اب ابتدائی مسلمان آپ بتائیں وہ کون سے ہیں؟ نیچے کریں اسی پیج کو، یہ نیچے آیا کریں وہ آپ. عبارت جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ آیا یہ وہ عبارت یہ ہے میرے بھائی، وہ عبارت جو آپ پر نہیں نہیں، اس کے نیچے کریں آپ، نیچے نیچے چل جائیں. لا شک والی جو ہے وہ یہ ہے، لا شک انه كان في بلے، یہ کہتے ہیں ويرى المفسرون الاخرون هذه الايه اشاره الى بني اسرائيل كما استخلف الذين من قبلهم. یہ اشارہ کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف ہے. لانهم استخلفوا الحكم في الارض بعد ظهور موسى، کہ یہ موسیٰ کے بعد زمین پہ ان کی حکومت آئی تھی بنی اسرائیل کی. ولا شك انه كان في بني اسرائيل حتى في زمن موسى اشخاص عرفوا بفسقهم وكفرهم لكن الحكم كان بيد المؤمنين الصالحين. یہی مراد ہے آپ کا؟ نہیں، دوسرا پیج کھولیں. الذين وعدهم الله Next page. بالاستخلاف الارض، وہ کون ہیں جن کو اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا. هناك اختلاف، وہاں پہ اختلاف ہے مفسرین کے درمیان. یرا بعض المفسرین فلان فلان فلان. میں ان کا اپنا نظریہ نکالنا چاہتا ہوں، اجازت دیں. بھلے آخری جو ان کا اپنا نظریہ ہے، نہیں یہ پڑھیں، یہی پیج تھا نا، یہی پیج تھا. کھولیں اس کو، یہی پیج تھا. اس کا نظریہ لکھا ہے اس میں، نظریہ اس کا بہرحال اس کا نظریہ لکھا ہے. نہیں اس میں لکھا ہے نا، دو- تین یہی چار- پیج تھا نا. آپ نے بند کیوں کر دیا آپ نے؟ کون صفحہ نمبر یہی بتاؤ تھا نا، کون سا صفحہ نمبر اب جو کھولا آپ نے، میرے پاس اردو ہے نا، آپ کے پاس عربی ہے، تو صفحہ کیسے بتاؤں آپ کو؟ اب جو آپ کھولا کو- نا آپ نے، وہی پیج کھولیں آپ، ہے نا اس کو. وذكر في تفسير روح المعاني وتفسير عديدة لمؤلفي الشيعة عن الإمام السجاد عليه السلام في تفسير الآية موضع البحث أنه قال هم والله شيعتنا أهل البيت يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل منا وهو مهدي هذه الأمة يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا وهو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے یہ مروی ہے. ومما يجدر، اس بات یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ علامہ تبریسی نے اسی آیہ کے ذیل میں اہل بیت علیہ السلام سے روایت کی ہے انہا فی المہدی من آل محمد علیہ السلام، کہ یہ مہدی آل محمد علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب ان کا دیکھیں مفسرین کے نظریات جو ہے نا، اس سے پہلے والا پیج تو کھولیں نا آپ، اس سے پہلے والا پیج تو کھولیں حضرات. او بھائی یہی لکھا علماء ہے کیا، نا. او بھائی علماء کے اقوال نہیں حجت اس کا ہوتے ہیں. اپنا نظریہ بتا رہا ہوں، اس کا اپنا نظریہ بتا رہا ہوں. یہ پیج کھولیں تو صحیح، بند کیوں کر کون رہے سا ہیں آپ؟ پیج، کون سا پیج؟ یہی چلے جاؤ. یہی کھولیں او تو بھائی صحیح. 9 گھنٹے ہو گئے، خدا حافظ. تم چلے، معاف کرو. تم اگلے ہفتے مسلمان تو ہو جاؤ نا آپ. نہیں تم مسلمان ہو نہیں، جاؤ. پہلے میری کال لینا، تو آپ پہلے میری کال لینا. اب مکارم شیرازی کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مسلمانوں سے ہم خلافت مکارم کا وعدہ شیرازی کے کیا ہے. مقلد ہیں. او بھائی مکارم شیرازی ہمارا تو امام پھر ہے، ہم ان کے مقلد ہیں. کیوں کھولی آپ نے تفسیر؟ جب دیکھا کہ آپ زبان کہہ لکھا رہے ہے تھے، تو فوراً آپ بند کہہ کر رہے دیا تھے آپ کہ نے. اس نے کہا ہے یہ ابو بکر عمر کے لیے ہے. وہ دکھاؤ نا، وہ تمہارا کام ہے، وہ میرا وہ کام کھولیں، نہیں ہے. کھولیں، آپ مکارم کھولیں، شیرازی کھولیں بس نا. خدا حافظ. مکارم شیرازی بس 9 گھنٹے ہو گئے، کافی ہے بھائی. ایک پروگرام 9 گھنٹے، حیا کرو. مکارم یہ آپ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے آپ کے ریفرنسز میں کھول کے آپ کے دکھاؤں. یہ میری ذمہ داری یا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے ریفرنسز لے کے آؤ. یہ صفحہ کھولو، آگے صفحہ زوم کرو، پیچھے جاؤ، آگے جاؤ. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے بھائی، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تم کہتے ہو کہ شیعہ مجھ سے کب کپاتے ہیں، ریفرنس تو تمہارے پاس ہے نہیں، وہ موبائل پہ دکھاتے ہو. وہ موبائل سے کوئی چیز ثابت ہوتا ہے؟ اور پھر تم یہ جان لو کہ نہ مکارم شیرازی ہمارے لیے حجت ہیں، نہ محمد حسین طباطبائی حجت ہیں، نہ ان سے کوئی اور بڑا آدمی ہمارے لیے حجت ہے. ہمارے لیے حجت ہے اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام. یہ ہمارے پاس. اگر کوئی شیعہ مفسر اس قول سے انحراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یہ کہتے ہیں، میں کچھ اور کہتا ہوں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے. شیعہ علماء میں کم نہیں ہے ایسے افراد جن کے عقائد اہل بیت علیہ السلام کے عقائد سے مخالف ہیں. تو وہ ان کی آپ نقل قول کریں. جیسے ابھی میں آپ کے علماء میں ایک عالم ہے غلام احمد قادیانی. غلام احمد قادیانی ایک حنفی عالم ہے، بعد میں وہ پیغمبر بنا، امام بنا، پیغمبر مہدی بنا، عیسیٰ بنا، کچھ سب کچھ بنا.
ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا اس کو آپ پہ حجت قرار دے سکتے ہیں؟ یا مثلا کوئی بڑا عالم ہے اس کے قول کو آپ پہ حجت کر سکتے ہیں؟ نہیں. میں استدلال کس سے کرتا ہوں؟ وہ چیز جو آپ نے خود یہاں پہ جب آئے تھے کہتے ہیں میں خصم کی کتابوں سے استدلال کرتا ہوں. خصم کے کتابوں اس طرح نہیں ہے کہ جتنی شیعہ کتابیں ہیں اس میں جو کچھ ہے وہ ہم پہ حجت ہے. شیعہ مصنفین بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سے اتفاق کریں. ہمارے لیے جو حجت ہے قرآن ہے، حدیث ہے، کلام اہل بیت طاہرین علیہ السلام، وہ ہمارے لیے حجت ہے. تم یہ کوئی لے کے آؤ کس ایسا آیت سے مراد صحابہ، کوئی ایسی چیز جو ہمارے لیے حجت ہو. ٹھیک ہے نا. تم ہمارے دلائل کا تم ایک دلیل کا تم جواب نہیں دے سکے. کیا اہل بیت اللہ نے کس چیز کا وعدہ دیا ہے؟ پوری زمین کا وعدہ دیا. ابو بکر عمر کو پوری زمین خلافت نہیں ملی ہے. اللہ نے فرمایا وَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ابو بکر عمر کو کب خوف تھا کفار سے؟ کب ان کی دشمنی تھی؟ ہمیں دکھا دیں. ابو بکر عمر عثمان انہوں نے کب کفار سے ان کی دشمنی کی ہے؟ میں نے آپ کو دکھا دیا. ابو عمر اس وقت تک مسلمان ہوا ہی نہیں جب تک اس کو پناہ نہیں ملی. اس کو پناہ میں کفار کے پناہ میں تھا. جب وہ کفار کے پناہ میں تھا تو وہ کب اس کو خوف لگا ہے؟ کس بات کا خوف لگا؟ باتوں کا جواب دے دو. كما استخلف الذين من قبلهم، جیسے پہلے والوں کی ان سے پہلے والوں ان کو خلافت ملی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت نص سے ملی ہے، عصمت کے ساتھ ملی. ابو بکر عمر کے خلافت پہ نص ہے، نہ ان کے پاس عصمت ہے. اوکے، یہ سب دلائل ہیں. اس میں یہ آیا آپ زور لگا کے اس کو ابو بکر عمر پہ لانا چاہ رہے ہیں. ابو بکر عمر پہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ابو بکر عمر کو خود بھی نہیں معلوم کہ آیت ان کے متعلق. ابو بکر عمر کو خود نہیں معلوم کہ آیت ان کے متعلق ہے. وَإِلَّا اب عمر نے خود کہا بیعت ابی بکر کان فلتتن، ابو بکر کے عمر ایک غیر معقول بات تھی. ایک چیز جو قرآن میں اللہ نے اس کا وعدہ کیا، اللہ نے اس کی بشارت دیا، اور عمر کہہ سکتا ہے کہ یہ فلتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ یہ فلتا ہے، پھر تو وہ کافر ہو گیا. اور جہاں تک تفسیر منہاج الصالحین کا تعلق ہے میرے بھائی، میں نے آپ کی خدمت میں بہت اچھی طرح دکھا دیا کہ منہاج الصادقین کے مفسر جو ہیں، منہاج الصادقین کے جو مفسر ہیں، یہ ان کا اپنا نظریہ نہیں ہے، آپ ان کے نقل قول کو نقل کر. میں نے آپ کو دکھایا تھا نا تفسیر منہاج الصادقین شروع میں، اس میں یہ عبارات ثبت ہے. یہ منہاج الصادقین کی تفسیر ہے، یہ جلد نمبر 6 ہے. میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311 سے شروع کیا تھا. وہ ابی ابن کعب مروی، وہ پہلے ابی ابن کعب کا قول نقل کرتے ہیں، پھر صفحہ نمبر 312 میں ابی ابن کعب کی جو روایت ہے وہ اس میں ہے، تفسیر طبری وغیرہ میں اس کو نقل کرتے ہیں. اسی کے ضمن میں جماعت مخالفین کے قول کی نقل کرتے ہوئے کہ بھلے جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم بیشان ارزانی داشت، یہ مخالفین کا قول ہے. یہ اس کا اپنا نظریہ نہیں ہے. اس کا اپنا جو نظریہ ہے وہ بہت لمبی کئی صفحات میں وہ استدلال کرتا ہے کہ کیوں اہل بیت علیہ السلام کے حق میں. وہ تو میں نے وہ دکھا دیا، بس سے زیادہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام ہے جھوٹ بولنا، منہاج الصادقین پہ تہمت. بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے بہت تسلی سے پروگرام دیکھ لیا بھائی. 9 گھنٹے 5 منٹ ہو گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.